السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 87 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 87. الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا. تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کل بھی ہم نے اس آیت کی تلاوت بھی کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. تو اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں جہاں ہم نے آیت نمبر 86 پہ کل اپنی تفسیر کو اینڈ کیا تھا، تو وہاں یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو وحی کے نزول کا معاملہ ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اس نزول کا سلسلہ جو ہے وہ روک سکتے ہیں، اور کوئی بھی انسان کے بس میں نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ خود سے اپنے اوپر قرآن کو نازل کر لیں. یہاں تک ہم نے بات کی تھی. تو اب یہاں پہ تو جو بات ہونے کے بعد جو اگلی آیت آئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تو بڑا آپ کے اوپر رحمتیں ہیں اور بڑا آپ کا جو کچھ بھی ملا ہے تو بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر. اور فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو انسان ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے دے دے. یعنی ایک چیز جو اس کا حق بنتا ہے، آپ سمجھے نا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کا مل جانا، یہ کہلاتا ہے فضل. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس وقت کا اور جس دور کا یہ ذکر ہے، ان آیات کا نزول ہوا ہے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بڑی سخت آزمائشیں آ رہی تھیں. مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے آبائی جگہ مکے میں آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے باقاعدہ، آپ کے بیٹوں کا جو بھی مختصر ان کی عمریں تھیں ان کا انتقال ہو چکا تھا آگے، یعنی آپ کی کوئی امید نہیں تھی نسل چلنے کی. پھر یہ کہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان کی صرف اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے لوگوں کو شرک سے منع کیا تو ان کی طلاقیں ہو گئیں اس ریزن کی وجہ سے. اور اپنے بھی جو لوگ تھے وہ پرائے ہو گئے تھے. جو لوگ آپ کو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے اور آپ کی عرب میں اتنی زیادہ عزت تھی، وہی لوگ آج کے دن، یعنی جب کہ یہ تفسیر ہم کر رہے ہیں جس دور کی، تو اس وقت آپ ہی کو ساحر اور مجنون کہنے لگے تھے. تو اگر ہم اتنی ساری آزمائشیں دیکھیں اور پھر ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہمارا تو آپ کے اوپر بڑا فضل ہے اور ہم نے تو بڑی رحمت آپ کے اوپر اتاری ہے، تو یہ اتنی ساری آزمائشوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کس فضل کی بات ہو رہی ہے، کہ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اس آیت میں؟ کیونکہ میں نے یہ تو دور آپ کو بتا دیا، یہ تو یہ اس دور کا ذکر ہے. کسی کو کچھ بات سمجھ آئی؟ الحمدللہ، بس یہی بات ہے. ساری بات یہی ہے کہ یہ جو فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے ساتھ، یہ جو میں ذکر یہ بھی میں کم کر رہی ہوں، جو آپ کو ذہنی آزمائشیں اور اذیتیں ملی اور جو آپ کو ایموشنل اذیتیں دیں کفار نے، وہ تو الگ کہانی ہے، وہ تو ایک لمبا سمجھے ایپیسوڈ ہے. تو یہی بات ہے کہ اس کے ہی وقت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا وہ آپ کے اوپر قرآن کا نزول تھا، اور اس سے بڑھ کر کوئی فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو نہیں سکتا تھا. تو اس فضل کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی کوئی آپ کی آزمائشوں کا ذکر نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تمہارا یہ دور گزرا، تمہیں یہ مسائل آئے، تمہیں فلاں مسائل، یہ اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی ان چیزوں کی، فضل کا ذکر کیا. تو ہمارے لیے اتنا بڑا سبق یہ موجود ہے کہ آج اگر ہم میں سے بھی یا آپ میں سے یا اور لوگوں کی زندگیوں میں مختلف قسم کی آزمائشیں، کوئی بچا تو نہیں نا، آزمائشیں آ رہی ہیں اور آتی رہتی ہیں، لیکن اگر ان کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے ان کا قرآن کے ساتھ، اور وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا ایک جو معرفت ہے وہ ان کے دلوں میں موقد ہے، تو آپ سمجھ لیں اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی نعمت، اس سے بڑھ کے کوئی قیمتی متاع اور اللہ کا فضل اس انسان کے اوپر بھی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی انسان. تو اس آیت میں بہت بڑا سبق
ہمارے لیے بھی موجود ہے، although بات یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. یہ جو چیلنج ہے قرآن کا، یہ صرف اس مقام پہ نہیں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، بلکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 23-24 میں یہ چیلنج آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 38 میں دیا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 13 میں دیا ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آپ نے یہ آیت دیکھ لی جس میں ذکر کیا جا رہا ہے، آیت نمبر یہ ہے 88. اور اس کے علاوہ سورہ طور آیت نمبر 33 سے 34 میں بھی یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سارے جن اور انس جمع ہو جاؤ، تم دنیا کے تمام جو تھنک ٹینکس جن کو ہم کہتے ہیں نا، بہت ہی انٹیلیجنٹ جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو کہہ لیجیے انٹیلیجنسیا جو معاشرے کی ہوتی ہے نا، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ہائی آئی کیو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب جمع ہو جائیں اور وہ کمپٹیشن کر کے دکھا لیں، وہ ذرا کوشش ہی کر کے ذرا سی دیکھ لیں کہ قرآن جیسا کلام، یعنی اس سے اچھا تو کیا بنانا، اس جیسا بھی کلام وہ نہیں بنا سکتے. تو تم لوگ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ تم لوگ بھی جو اپنا وقت اس میں بیکار توانائیاں اس میں لگا رہے ہو، قرآن کو تنقید کر کے، اس کو چیلنج کر کے، جیسے اس میں بھی ایک بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم ایسا قرآن بنانا چاہو بھی تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ہر وقت قرآن کے اوپر تنقید کرتے رہتے تھے نا کہ یا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، یا اس میں فلاں مسئلہ ہے، یا یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ قرآن جیسی کتاب کو لکھنے کا یا قرآن جیسی کتاب کو انٹروڈیوس کرنے کا یا پروڈیوس کرنے کا جو دعویٰ کوئی بے انتہا بے وقوف شخص یا جاہل شخص ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عام ہمارا کانسیپٹ ہے، ہم یہی سوچتے ہیں نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مرض ہے یہ علم والوں کا زیادہ مرض ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر، میں نے جیسے کل بھی تھوڑا سا آپ کو ذکر کیا تھا کہ دین اکبری جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں بنا تھا تو وہ 2 مفسر قرآن نے بنایا تھا، بہت بڑے فیضی ایک کا تو نام آتا ہے، تو بہت بڑے وہ مفسر قرآن تھے جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ ڈیویشن قرآن میں کی. تو یہ تو علم والے لوگ تھے نا. پھر مرزا یہ جو قادیان ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو احمدی مذہب ہے جس کو قادیانی مذہب کہتے ہیں، ان کا جو آپ سمجھ لیجئے امام ہے، تو اس کا بھی کیا پرابلم تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ پیدا ہوتے ہی اس کے اندر ڈیویشن تھی یا پیدا ہوتے ہی اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی؟ نہیں، قرآن کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، آپ سمجھیں، بہت کچھ قرآن کی نالج اس کو حاصل تھی. عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم کوئی معمولی نہیں ہوتا. عالم سے مراد آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گرامر کی تمام نالج، تجوید کا پورا علم اور تفسیر کا پورا علم، یعنی آپ سمجھ لیں مکمل علم ہوتا ہے جتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو قرآن. تو یہ علم رکھنے کے باوجود آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ڈیویشن کیا ہوئی کہ خود اپنا دعویٰ کر بیٹھا نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر کے، تو معمولی کام کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جاہل لوگ ہیں؟ میں نے 2 ہی کا آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ جاہل نہیں ہے، یہ علم رکھنے والے لوگ ہیں نا. تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو مرض ہے نا قرآن کو ریجیکٹ کرنے کا اور قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کا، یہ جو ہمیں ماضی سے بھی کچھ مثالوں سے پتہ چلتا ہے اور علماء بھی جو زیادہ تر ان کی رائے یہ ملتی ہے کہ یہ مرض علم والوں کا ہے، پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے پرابلم. اور اگر آپ دیکھیں کہ جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں نا، اگر آپ شرک کو لیں تو شرک کی جو بیماری ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ان کا اس طرف زیادہ پرابلم اور ایشو آپ کو نظر آئے گا. تو بہرحال یہاں پر ہوتا کیا ہے ایکچولی کہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو اپنے علم کے اوپر غرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جتنا علم رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا، اس کی بنا پہ وہ قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی یعنی کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے نا کہ جیسے بہت ہی ایک دم سے اینٹی قرآن، کچھ بھی قرآن کی بات بھی ایک دم کالم لکھیں گے مسلمان ہو کے،
حجاب کے اوپر باتیں کریں گے، سود کے اوپر باتیں کریں گے، اور آپ یعنی میڈیا پہ بھی آپ پیپر میں بھی پڑھیے، ان کے ریویوز آتے ہیں نا پیپر میں مختلف لوگوں کے، ان کو بھی پڑھیے آپ، اور میڈیا میں بھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھیے جو یہ نیوز چینل وغیرہ پہ آتے ہیں، تو آپ کو ان کی بات سن کے اندازہ ہو جائے گا یہ اینٹی اسلام ہے، کھل کے اسلام کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ویلنٹائن ڈے کے فائدے بتائیں گے، ویلنٹائن ڈے کے اوپر باتیں کریں گے کہ کیا اس میں کیا بات ہے، واٹس دا ہارم، تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا نا کہ ان کی سوچ کیا ہے. تو یہ زیادہ تر آپ ان لوگوں کو دیکھیے نا تو بہت ہی پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے. نیوز چینل پہ جو آ رہا ہے تو وہ ایسا جاہل آدمی تھوڑی آ کے بیٹھ جائے گا جو اپنے ریویوز وغیرہ دے رہے ہوتے. تو ایک یہ بڑی عجیب سی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی دنیاوی لحاظ سے جاہل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو ایکچولی اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ کتنے بھی یہ انسان جو ہے MIT جو ہے گریجویٹ ہو، باہر کی آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ جائے، لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ اس سے بڑا جو ہے نا جاہل کوئی نہیں ہے. بعض دفعہ آپ یہ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ قرآن پڑھ کے بھی انسان اتنا بڑا جہالت کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے کہ اسی ایک کتاب سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت اور بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ آزمائش ہے. تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب ہاتھ میں اس کتاب کو تھموائے یا ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت لینے والا بنائے. اللہ نہ کرے کہ کوئی گمراہی کا ہم شکار نہ ہو جائے. تو یہ ہم جیسے قرآن پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھنے آگے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مقام پہ بٹھا دیا تو بس اب الحمدللہ سب آگے خیر ہے، ایسے سوچتے ہیں نا، بس سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے اور ہم بالکل صحیح رائٹ پاتھ پر ہیں. تو الحمدللہ اللہ کرے ایسے ہی ہو، لیکن دعا بھی ساتھ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈیویشن نہ ڈال دے. یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے قرآن مکمل کرنے کے بعد ان ڈیویشن کا شکار ہوئے ہیں جو میں آپ کو ذکر آپ کے سامنے کر رہی ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد کچھ اور ایک دو نقطے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ لوگ جو قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج ان کو کیا کہ تم ذرا بنا کے دکھا دو یہ کتاب اگر تمہیں اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اگر اس دور میں بھی پڑھا جائے اور آج کے دور میں بھی پڑھا جائے تو آپ اگر قرآن کا اسلوب دیکھیں، اسلوب یہ ہوتا ہے اسٹائل، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو اپنی عربک زبان ہے، اس کا بیان ہے، اسلوب ہے، اس کا ڈائلیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، مضامین اس کے اندر جو موجود ہیں، اس کے اندر مباحث ہیں، تعلیمات اس کی جو آپ کے سامنے آئیں گی وہ ایک معجزہ ہے. ایسی کتاب دنیا میں آپ کو ایسی کوئی کتاب آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، یعنی آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ایسی کتاب کا کہ جس کے اندر اتنی ساری چیزیں موجود ہوں. اور اس کی مثال جیسی کتاب کو پروڈیوس کرنا انسانی کوشش اور انسانی کیپیبلٹیز یا اس کی قدرت سے بالا تر ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو چیلنج دیا نا، اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک انسان نے اس کو تصنیف کر دیا. یہ ان کا تھا نا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ہیں، انہوں نے ان کو کچھ باتیں سکھا دی اور وہ قرآن وہی کوٹ ان کو کروا دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک انسان کی بات کر رہے ہو، ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم تمام مشرکین کو، تمام منکرین کو، تمام کفار کو اور جن اور ان سب کو اکٹھا کر لو، سب کو بلاؤ. جیسے آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ ساری انٹیلیجنسیا امریکہ میں، لنڈن میں، نیوزی لینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، سب بڑی بڑی ملکوں سے آپ جمع کریں اور ذرا آپ ایسا قرآن تصنیف کر کے دکھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، میں تو تمہیں کہتا ہوں چھوڑو تم سب کفار اور سب مل کے ایسی کتاب بنا کے دکھا دو. اور وہ نہیں بنا پائے وہ ایسی کتاب. پھر سیکنڈ بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے نزول سے تقریباً 40 سال سے عربس کے درمیان موجود تھے، ہم سب جانتے ہیں. اور اس وقت کے لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی یا ان کا بولنے کا انداز دیکھا یا جس لہجے میں آپ عربک بولتے تھے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا لکھا قرآن ہوتا اور نبوت کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ کو پھر ان 40 سالوں میں، یعنی میچورٹی کی ایج سے چلیں 20 سال کی عمر سے، آپ کو قرآن خود سے لکھنا شروع کر دینا چاہیے تھا. اگر یہ الزام ہے آپ کے اوپر نعوذ باللہ کہ آپ نے قرآن خود گھڑا، تو کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ آپ کو تو کچھ بھی قرآن کی ایک آیت بھی آپ نے کوٹ کر کے نہیں دکھائی، تو یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی. یہ ایک دلیل یعنی مراد ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بیان، جیسے
ایک تو انداز بیان میں نے آپ کو بتایا، ایک آپ سمجھیں کہ ان کے جو مجالس ہوتی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو خطبات یا قرآن کی جو تبلیغ کرتے تھے قرآن کے ساتھ یا اس کی تفسیر کرتے تھے تو وہ لوگ اس کو بھی سنتے تھے. ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوٹ کیا وہ بھی سب کی نظروں میں تھا. تو آج بھی آپ اس دور کو تو چھوڑیں، میں آج کے دور کی آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں کہ ابھی ہم قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے قرآن موجود ہے اور آپ ایک کوئی بھی حدیث کی کتاب جس میں عربک ٹیکسٹ ہو، میں اردو والی بات نہیں کر رہی، کوئی بھی آپ بخاری ہے مسلم ہے کوئی بھی ترمذی کوئی بھی کتاب آپ لے لیجئے، یا آپ کو وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے یہ نام لے کے مثال کے طور پہ آپ ریاض الصالحین لے لیجئے، صرف آسان ہے، وہ 2 والیوم میں موجود ہے. اس کا آپ جو عربک ٹیکسٹ ہے حدیث کا وہ ذرا پڑھیے، آپ وہ پڑھیے اور پھر قرآن پڑھیے، ایک آیت یا 2 آیتیں، زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا انداز حدیث میں، کوٹ کرنے کا انداز حدیث میں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن میں، کوئی دونوں چیزوں میں مماثلت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ٹوٹلی مختلف چیز ہے. تو یہ کچھ دلائل ہیں جو اگر ذرا بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں، کل بھی تھے یا آج بھی موجود ہیں، وہ اس سے اچھی طرح سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی جو بات چیت تھی حدیث کے ذریعے آج پرزرو ہے، اور وہ دیکھ کے ہم اس سے یہ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اور پرزرو کیا کہ ہم اس سے مزید ہمارے ذہن میں یہ بات موقع ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث رکھی لوگوں کے سامنے تو وہ بالکل الگ سٹائل ہے آپ کا بولنے کا، اور آپ نے جو کچھ بولا ظاہر ہے اسی کو وہ لکھا گیا ہے اور اس کو پرزرو کیا گیا ہے کہ آپ کو بخوبی فرق نظر آ جائے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت قرآن کو ماننے پر تیار نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، اور یہ ماضی میں بھی تھا اور آج بھی ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کلام اتار دیا، طرح طرح سے ہم نے لوگوں کو اس میں مثالیں دے کے سمجھایا. جیسے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے پرانی اقوام کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، یہ اگر کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنی سارے لیسنز موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر سامنے رکھ کے بتایا کہ دیکھو ایک پاکیزہ مرد کیسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا واقعات سامنے رکھ کے بتایا دیکھو ایک پاکیزہ عورت کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، کیسی باکردار عورت ہوتی ہے، ایسی عورت بننے کی تم کوشش کرو. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ ہر آپ آیتوں میں صورتوں میں آپ دیکھتے جائیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے باتوں کو سمجھایا. شیطان کا، ابلیس کا، آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کوئی ایک دفعہ نہیں قرآن میں آیا. جب آیا اللہ تعالیٰ نے ایک الگ اینگل سے ہمارے سامنے بات کو رکھا، سمجھانے کی کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے واقعے میں بار ریپیٹڈلی وہ واقعات آئے، لیکن ہر جگہ ہمیں ایک الگ سبق ہمیں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھانے کا، ہمیں ہدایت دینے کا حق ادا کر دیا قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت نے مان کے نہیں دیا. کیا کیا؟ پچھلی آیت سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں، کسی نے کہا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم ایسا کلام بنا کے دکھا دیں گے، دکھا نہیں سکے لیکن دعویٰ کیا. پھر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو قرآن میں کیوں دہرایا ہے، ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن میں. یہ کچھ اعتراض پہلے بھی تھے اور کچھ آج بھی ہیں، سمجھے. پھر یہ کہ کسی نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. آج بھی یہ اعتراض ہوتا ہے قرآن کے اوپر. پھر کسی نے اس کو تنقیدی نظر سے قرآن کو پڑھا. یعنی ایک انداز ہوتا ہے ہدایت کے لیے، جیسے الحمدللہ آپ یہاں آ رہے ہیں، آپ ہدایت دل میں طلب ہے اس لیے آپ آ رہے ہیں. ایک انداز ہوتا ہے قرآن کا کہ اس کو تنقیدی نظر سے پڑھا جائے اور اس میں ٹیڑھ نکالی جائے. جیسے کل ہم نے بات کیا تھا سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ قرآن پڑھتے ضرور ہیں مگر اس میں سے ڈیویشن اور ان میں سے باتیں چنتے ہیں دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نے یعنی مراد یہ کہ اس طرح ڈیویشن کے لیے قرآن کو پڑھا یا سمجھا. پھر کسی نے شک کی نظر سے قرآن کو دیکھا، جن کو آج کے دور میں ہم اسکیپٹکس کہتے ہیں
کہ پتہ نہیں سود کا جو آیات ہیں وہ کچھ کلیئر نہیں ہے، ہمیں کچھ کلیئر نہیں ہوتا کہ سود حرام ہے کہ نہیں ہے. شراب کے بارے میں کہیں نظر تو حرام کا ورڈ تو نظر نہیں آتا، تو پتہ نہیں ایکسکریشن آف سیٹن جو ہے اس سے مراد کیا ہے بیسکلی. تو یعنی خود بھی شک کا شکار ہونا اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرنا. کبھی کہنا کہ جیسے مثال کے طور پہ پردہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں کس طرح کا پردہ ہے، چہرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں سر کا ہے کہ نہیں. یہ تو لگتا ہے جیسے اس سے مراد ہے بس چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ لو، بس اس قسم کی کچھ ویگ سی باتیں ہمیں قرآن میں سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو چیزیں نا کچھ نے اس نظر سے قرآن کو پڑھا، تو پتہ یہ چلا کہ کم ہی نے اطاعت کے لیے پڑھا ہے اس قرآن کو، ماضی میں بھی اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں. تو ایسے لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ اکثریت نے انکار کیا ہے. کس چیز کا؟ انکار کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض دفعہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، تھینکس بٹ نو تھینکس، ٹھیک ہے نا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا. تو یہ یہاں پر مراد ہے، یہ وہ والی بات ہے. دوسری بات، جب آپ قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر جو رحمت ہے، جو ہدایت ہے، تو اس کا بھی انکار کر دیا. جس نے قرآنی کو نہ سمجھا، قرآنی کو وہ عزت نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، تو اس نے دراصل یہ رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند کر کے کفر کو قبول کر لیا. تو یہاں پہ ایک طرح سے وارننگ ہے کہ انسان میجورٹی کے کہنے پر نہ چلے. اگر اکثریت کی نظر سے کتاب کو دیکھے گا تو پھر انسان ایسے سوچے گا کہ اچھا جب میجورٹی لوگ ویسٹ میں قرآن کو نہیں پڑھ رہے یا میجورٹی لوگ قرآن نہیں پڑھ کے اتنی ترقی کر رہے ہیں تو بس ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ دوسروں کے کہنے پہ چلیں گے تو زیادہ تر امکان یہی ہوگا کہ سارے لوگ مل کے بھی غلط بات کہہ سکتے ہیں. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اسلام میں یہ کوئی سلوگن نہیں ہے. اور اگر ہم قرآن کے طریقوں پہ چلیں گے تو بہت سارے کنفیوژن سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ بھی اپنے بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جہاں تک دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم اکثریت کی بات کو اور مشاہدوں کو اور تجربے جو ہوتے ہیں لوگوں کے اس کو ہم جگہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے، ایک اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ کا کھانا بہت خراب ہے، کسی ریسٹورینٹ کا آپ کھانا نہ کھائیں، تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے. یا آپ کو کوئی بچوں کے ایڈمیشن کے سلسلے میں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا فلاں اسکول میں یا کالج یا یونی میں ایڈمیشن نہیں کرائے گا کیونکہ میں نے اپنے بچے کا کرایا، مجھے بہت برا ایکسپیرینس ہوا، تو آپ کو اس میں ویٹیج آپ دے دیں، کوئی بات نہیں. اور پھر ہو سکتا ہے 8-10 لوگ یہی بات کہہ رہے ہوں تو آپ وہ بات مان لیجئے. یا آپ کسی پرنٹر کے ساتھ کچھ آپ کا معاملہ پرنٹنگ کراتے ہیں تو آپ کو 6-7 لوگ کہتے ہیں یہ بڑی خراب پرنٹنگ کرتے ہیں، ان سے آپ پرنٹنگ نہ کرائیں کتابیں. تو ٹھیک ہے 4 لوگ آپ کو دلیل دے رہے ہیں دنیاوی معاملے میں، آپ ان کی بات مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. مطلب میں ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن جب آخرت کا یا دین کا معاملہ آئے گا تو اکثریت کی بات کو نہیں مانا جائے گا. چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا جو علامہ ہے، کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہے، جیسے ابھی ہم قادیانی مرزا قادیان کی بات کر رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بہت کچھ ڈکلیئر کیا نا اپنے بارے میں. تو وہ چاہے وہ کتنے ہی اپنے آپ کو عقل مند ایسا انسان شو کرنے کی کوشش کرے اور بہت سارے مل کے گروپ میں کوشش کریں یا کوئی انٹیلیجنس کی بیس پہ کوشش کریں، لیکن ان کی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہرگز نہیں مانی جائے گی. ایک اور بات یہ ہے کہ کون انسان قبر سے جا کے واپس آیا ہے کہ وہ اس کو بڑی صحیح نالج ہے کہ وہ آ کے بتائے کہ ہاں قبر میں ایسا ہوا تھا اور یہ ہوا اور یوں ہوا کہ اس کے کہنے پر ہم چلے. جو تو اس دنیا سے چلا گیا وہ تو پھر لوٹ کے کبھی آیا نہیں نا. تو سارے تو معاملات غیب میں، اللہ تعالیٰ خود ہی غیب میں. تو ہمارا جو ایمان لانے کا ایک ذریعہ ہے یا ایمان لانے پر ہمارا ایک طرح سے ڈپینڈنسی ہے وہ تو غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. ہم اللہ بھی غیب میں ہے، فرشتے بھی غیب میں، جنت میں ہم سب نے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ آج بھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا اور جنت کی طلب اور جنت کی چاہ ہے ہمارے دل میں، تبھی ہم اپنا وقت یہاں پر لگا رہے ہیں. اس کے باوجود کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کون گیا ہمارا رشتہ دار جس نے واپس آ کے ہمیں کوئی خوشخبریاں سنائی ہوں یا کوئی باتیں ہمیں بتائی ہوں نا. تو اس لیے ہم کسی انسان کے اوپر رلائی کر ہی نہیں سکتے دین کے معاملے میں. جب تک وہ زندہ ہے تب بھی آپ نہیں کر سکتے اور جب مر جائے تب بھی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ بہت اونچی جگہ پہ گیا یا نہیں گیا. جب تک میں اس سے پوچھ نہیں لوں گی نا، جب تک میں عمل نہیں کروں گی، یہ نہیں کر سکتے ہم. سب کچھ غیب میں.
اور آپ کو تو پتا ہے مرنے کے بعد انسان کا دنیاوی تعلق جو ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم برزخ کی زندگی، ایک انسان جو جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ قبر کی ایک سارٹ آف زندگی ہی ہے. جو اتنا نیک آدمی ہوگا اس کی ایک پوری لائف ہے وہاں پہ، قرآن اس کا ساتھی بنے گا. اور مثال کے طور پہ بہت کچھ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے میں بتا چکی ہوں. ایک باغیچہ اور ایک باغ کی شکل، پھولوں کے باغوں کی شکل اختیار کر لے گا. کسی کے لیے وہ قبر بن جائے گی اور کسی کے لیے اللہ معاف کرے گھڑا بھی بن سکتا ہے. تو یہ ایک اور طرح کی زندگی شروع ہوگی. تو وہ تو بالکل بھی نہیں کوئی گائیڈ لائن ہمیں دے سکتا مرنے کے بعد بھی. اور ایک جو بات یہاں پہ کی گئی نا، یہ بڑی یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا شکوے کا یہ انداز ہے کہ مگر اکثر لوگ انکار پہ ہی جمے رہے، قرآن آنے کے باوجود وہ انکار ہی کرتے رہے. اب جب یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میجورٹی جو ہے، میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے انکار کیا، تو اس کو ہم یہاں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں جنت اور دوزخ دو مقامات ہیں جن میں ان فیوچر تمام دنیا کے انسانوں کو جانا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ مسلم ہیں، کہ وہ جو ہے کافر ہیں، کہ منکر ہیں، منکرین حدیث ہیں، کیا ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے نا، سب کو دو مقامات سب کے بنے ہوئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دوزخ میں جانے کے لیے انسان کو بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، دوزخ مفت نہیں مل رہی ہے آج. کس طرح سے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ جوا کھیلنا پیسہ لگانا پڑتا ہے نا، کسینوز ہیں بہت بڑے بڑے باہر تو ملکوں میں. پھر اس کے بعد شراب کوئی کم قیمت میں نہیں آتی، جو کم قیمت میں آتی ہو تو مر ہی جاتے ہیں. جو گاؤں میں آئے دن ہم سنتے ہیں نا کہ 12 شراب پینے والے مر گئے، 13 شراب پینے والے مر گئے. جو اصل میں لکر ہے اور جو باہر کی شراب ہے تو وہ تو ہزاروں روپے کی ہے نا، بڑی ایکسپینسو چیز ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ میوزک کی CDs وغیرہ خریدیں اس میں پیسہ لگتا ہے. میوزیکل کانسرٹ ہیں ان میں ہزاروں کے ٹکٹ ہیں. جو کانسرٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ نہ جانے کتنے پیسے لے رہا ہوتا ہے، جو کہ سنگر ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں فلم انڈسٹری، آپ کو تو یعنی اندازہ ہی ہوگا کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور یہ جو سب انڈیا وغیرہ میں، تو انڈیا تو چلی پورا فلموں پہ رہا ہے نا، یعنی کہ وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا 25 کروڑ 50 کروڑ ان کے ایکٹر ایکٹریس سے لے رہے ہیں، اور کروڑوں کی ان کی اس طرح سے موویاں بن رہی ہیں. یعنی اتنے کروڑوں میں مووی ان کی بنائی جاتی ہے. یعنی آپ ان کا اگر فگر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ان سب کو ملا کے آپ ایک آئیڈیا آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ساری انڈسٹری پیسوں پہ چل رہی ہے، یعنی سب کچھ پیسے پر ہو رہا ہے. پھر جو ٹکٹ خریدتے ہیں یا وہ پیسے سے لے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں اگر یہ جو زنا ایڈلٹری ہے اس میں بھی کیا ہے، گرل فرینڈز کو بدلنا، گرل فرینڈز کے اوپر پیسے لگانا، یا اگر شادی کے بعد کوئی بیوی کے علاوہ کوئی عورت کے ساتھ اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں تو جو مسٹریس کہلاتی ہے اس کے اوپر پیسے لٹانا. یعنی ایسے تو کوئی عورت نہیں رہے گی نا کسی مرد کے پاس جب تک پیسے نہ ملے. تو اگر آپ یہ دیکھیے، تو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں نا، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ دوزخ بھی حاصل کرنے کے لیے یعنی مل بھی بدلے میں کیا رہے، آگ. اس کے باوجود اس کے کتنے خریدار موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اکثر لوگ انکار پہ جمے ہی رہے، ہلتے ہی نہیں ہیں، ٹس سے مرض بھی نہیں ہوتے. اور خرید کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ گناہوں کو خرید کے انجوائے کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ شراب جو ہے خرید کے ہزاروں روپے کی اڑا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیسے یہ اسراف کر رہے ہیں، تبذیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بھی میں نے آپ کو مثالیں دی اور بھی آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہی ہیں، ہر چیز میں جو عنصر ایک سامنے آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، لٹانے کا. لیوش دعوتیں ہیں، انٹرمنگلنگ ہے مردوں کی عورتوں کی، ویڈنگ پلانرز ہیں، برانڈڈ کلوتھس ہیں، اسراف ہے، اور کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی حرام کا پیسہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے، رشوت سے پیسہ کما رہے ہیں، ہر چیز میں یعنی منی انوالوڈ ہے ان تمام چیزوں میں. اچھا اب آپ آ جائیے جنت کی طرف. ایک مقام ہے جنت میں جانے کا، وہاں پہ جانے کے لیے آپ دیکھیں کیا اسپینڈنگس ہے. نماز ہو گئی، کوئی اس کے چارج نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، ان تمام چیزوں پہ تو کوئی خرچ نہیں آتا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر صدقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا بھی تو صدقہ کمپلسری نہیں ہے.
اگر آپ دیتے ہیں تو صدقے کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تمہیں بری موت سے اور بلایات سے بچاتا ہے. اگر صدقہ دو گے بھی تو تمہارا اپنا فائدہ ہے, اور نہیں دو تو کوئی بات نہیں. صدقہ تو ایک دل کی خوشی کی بات ہے نا, دو گے تو تمہارا فائدہ ہے. دین کے کاز کے لیے دو گے تو کل مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی تمہارا اکاؤنٹ, آخرت جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہارا چلتا رہے گا, آخرت میں بھی تمہیں اس سے نفع ملتا رہے گا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ وہی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اکثر لوگ انکار اور دوزخ ہی کے خریدار ہیں, بہت ہی کم جنت کے خریدار ہیں, جن کے میں اتنی ساری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی. کیا خرچہ آ رہا ہے قرآن پڑھنے میں؟ کیا خرچہ آتا ہے؟ کتنا خرچہ آ جائے گا قرآن کی ہدایت لینے کے لیے, نکلنے کے لیے؟ انسان نکلے تو پڑھنے کے لیے تو اسے اندازہ ہو. لیکن آج آپ دیکھیے کہ میں نے وہی آپ کو بتایا نا کہ ناولز آپ دیکھ لیجیے, آج کل جو رومانٹک ناولز ہیں یا عام طور پہ دنیاوی فلتھ ہے جس کو کہتے ہیں, آبسین لٹریچر ہے, آپ دیکھیے کتنی مہنگی مہنگی آتی ہیں ناولز, مختلف سیریز ہیں, جادوئی باتیں, ہیری پوٹر, فلاں بیسٹ سیلنگ ناولز, فلاں بیسٹ سیلنگ ناول. اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹکے کی اس کے اندر کوئی بات کام کی نہیں ہے, جادوئی باتیں, کسی اور دنیا میں لے جانے والی باتیں, سیٹنک باتیں جو کہتے شیطانی باتیں, ساری خرید کے گھر میں لا رہے ہیں, خرید کے. لیکن قرآن کو خریدنے کیا گھر میں ہی رکھا ہوا ہے, اس کو خوب اونچے, جتنا اونچا کر سکتے ہیں نا اس کا جزدان اور شیلف, اس کو اونچے شیلف میں رکھ دیا ہے کہ نظر بھی وہاں نہ پڑے, کیونکہ وہ آ گیا تھا. وہ تو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو اپنے بھی باپ, ان کے بھی پہلے, ان کے بھی چلا آ رہا ہے اسی شیلف میں, وہ بھی کسی کا رکھا ہوا ہے. قرآن تو خریدنے کی نوبت کم ہی لوگوں کو آتی ہے نا, گھروں میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے, تو وہ تو اس کی تو کوئی قدر ہے نہیں. تو وہی یہاں پر بتانا مطلوب ہے کہ صرف میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے, اور جنت اتنی جس کو کہتے ہیں کہ سستی ہے, اور اگر انسان اپنے نفس پہ ہاں کنٹرول کر لے تو آسان بھی ہے. لیکن یہ کہ وہاں جانے کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا گنتی میں آپ شمار کر لیں کہ لوگ جانا چاہتے ہیں یا جانے کے لیے تیار ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 90-91. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. یہ میں ایسا کرتی ہوں 92 اور 93 یہ ایک ہی مضمون ہے, اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا اللہ اور فرشتوں کو رو برو ہمارے سامنے لیا, یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. اب یہاں دیکھیے آپ, بہت ہی انٹرسٹنگ آیت ہے یہ پوری, میں نے جو پڑھی ہے نا ایک ساتھ پڑھ لی, اب ایک ہی ساتھ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو تھے کفار یہ کیا باتیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایک پیغمبر ہیں تو آپ زمین کی طرف اشارہ کریں, ایک چشمہ پھوٹ جائے, باغ کی پیداوار ہونے لگ جائے, بس آپ کے ایک اشارہ کرنے سے نہریں جاری ہو جائیں. پھر آسمان کی طرف آپ اشارہ کریں تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر گر پڑے. اچھا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو چلیں اتنا تو کریں, سونے کا محل بنا دیں اور ایک آواز دیں ہمارے سامنے, اور اس آواز سے اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی مراد کیا ہے ان سب فرمائشی پروگرام کا, یعنی تب ہم آپ کی بات مانیں گے. پھر اگلی بات کیا, اچھا آپ ایک کام اور کریں, ایسا کریں یہ نہیں کر سکتے
تو آسمان پہ چڑھیں اور ایک خط اللہ تعالیٰ سے کہہ کے ہمارے نام لکھیں، کفار کے نام. کیا اس خط میں کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے. تو یہ ان کا انداز تھا اب بات کرنے کا. آپ ذرا دیکھ لیجیے، اس کو کہتے ہیں نا لغو، بیکار، ابس، اسٹیوپڈ باتیں جن کا سر ہے نہ پیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے تم سے کب کہا. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا سکھا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، یا زمین و آسمانوں میں میری حکومت ہے جو تم مجھ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے تم نے. یعنی میری کیا یہ مجال ہے کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ سے خط لکھاؤں؟ یہ میرا کام ہے کرنے کا. میں نے تم سے دعویٰ کیا ہے کبھی؟ میں تو سمپلی اللہ کا رسول ہوں. اور بات یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے تم اس کے اوپر غور کرو. تمہیں ایمان لانا ہے تو اس کلام پر، اس پیغام پر ایمان لاؤ. اور اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو اس پیغام میں مجھے کوئی ٹیڑھ نکال کے دکھا دو، تو مجھے چیز بتا دو کیا ڈیفیکٹ تمہیں نظر آتا ہے جو تم اس کلام کو مان کے نہیں دے رہے ہو، قرآن کو. اور تم میرے بھی اخلاق کو دیکھ لو، میری بھی صداقت کو دیکھ لو، کیونکہ یہ سب عربز جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے طور پہ عرب میں مانے جاتے تھے. اتنا آپ کا زبردست کیریکٹر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ تھی کہ تم مجھے یہاں دیکھ لو کہ میرا کیریکٹر کیا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ میں جو اتنا سچا 40 سال تک میں ایک جو سچا آدمی رہا وہ میں اچانک تم لوگوں سے کوئی نعوذ باللہ کوئی ابسرڈ کوئی بیکار کی باتیں بنا کر تمہارے سامنے لے آؤں گا؟ ایک اللہ کا وجود ہے، اس کو مانو. ایک ہستی ہے جس نے مجھے پیغمبری عطا کی اور یہ میں نے خود نہیں مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیغمبری کا آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعائیں نہیں کی تھی بیٹھ کے. غار حرا میں جا کے آپ میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے. آپ نے اللہ سے کوئی فرمائشی پروگرام کر کے مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود چوز کیا. تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہاں پر ہے کہ مجھ سے تم یہ امید بھی نہ رکھنا کہ میں کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تمہارے سامنے جھوٹی بات کر سکوں گا. تو اب آپ وہ تو بات آپ دیکھیں، یہ تو ایک طرح سے تفسیر ہو گئی نا. اب تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ان کا جو فرمائشی پروگرام ہے کفار کا، اس سے بخوبی ہمیں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ تو وقت گزاری کا ذریعہ ہے. یہ تو ویسے ہی بس اپنا وقت گزار رہے ہیں. جن چیزوں کی اہمیت ان کی اپنی لائف میں تھی جو کہ پیسہ تھا، آپ دیکھیں نا، سونے کا محل بنا دو اور تم فلاں آسمان کو ٹکڑے کر دو، کچھ ایسی معجزاتی باتیں، کچھ تھرلر جیسے نہیں کہتے، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں دکھاؤ. تو ان چیزوں کی اہمیت ان کی نظر میں بہت تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ کوئی کرتب دکھائیں نا، کوئی جادوئی چیزیں ہمیں دکھائیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہیری پوٹر، مجھے کوئی چڑ نہیں ہے، میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ کو غیر اسلامی چیزیں بتا رہی ہوں کہ یہ کبھی بھی پسند نہیں کیا. کیا آپ یہیں پہ دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو معیوب سمجھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے معجزاتی چیزوں کا جو یہ فرمائشی پروگرام کر رہے تھے. اور ان کا کیا سائیکالوجی سامنے آ رہی ہے کہ ان کو ہدایت سے، اخلاق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اپنا ایک تعلق بنانے میں، ان چیزوں میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ باتیں ان کو بورنگ لگتی تھیں اور ان کو وہ باتیں اچھی لگتی تھیں کہ جس میں کہ سارا فوکس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کے بجائے دنیا پر آ جائے. جیسے نا سونے کا محل ہے اور آسمان سے جو مثال کے طور پہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ آسمان ٹکڑے ہو کے گر رہا ہے، تو سب نہیں وہ حیران ہو رہے، او واو دیکھو یہ کیا ہو گیا. جیسے اسکرین پہ سین چل رہے ہوتے جو ایسی فیری ٹیل کی بھی موویز ہوتی ہیں یا انہونی قسم کی ان میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں یا ڈرونی موویز ہوتی ہیں. تو یہ جو آج بھی دکھایا جاتا ہے تو لوگ بعض دفعہ دیکھیے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، منہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے ایک ٹک نہیں کہتے، بس یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ مزہ آتا ہے نا لوگوں کو ایسی انہونی باتوں میں. تو وہ ان کی سائیکالوجی یہاں پہ نظر آ رہی. اور بات یہاں پہ کیا تھی، اگر اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اور انبیاء سے دولت کے مظاہرے کرانے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کوئی یعنی جتنا بھی دے دیتے کم تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا. اور کیوں اس میں حکمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے لیے فخر اور فاقے کو چوائس کیا، خود کیا آپ نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر ہوتا کیا کہ یہ لوگ ہدایت کو اور آخرت کی باتوں کو چھوڑ کے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیں، واہ بھائی کیا سونے کا گھر ہے، آؤ چلو گھر دیکھنے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کی سواری دیکھیے،
کیا زبردست اونٹ کے اوپر سونے کے وہ مثال کے طور پہ رکاب ہے. آؤ چلو وہ دیکھنے چلتے ہیں. ان کے گھر میں تم نے کمرے دیکھے کیسے خوبصورت بنے, کیسے ان کے گلاس دیکھا ہے, سونے کا کتنا پیارا گلاس ہے. تو بس یہی سب کرتے رہتے, یہی گفتگویں کرتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک گدا تک نہیں رکھا. ایک عورت نے ایک دفعہ آپ کو ایک گدا گفٹ کر دیا تو آپ کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت ہی ریئر مواقع ہیں کہ جب آپ نے تہجد کسی وجہ سے آپ کی فوت ہوئی تو آپ کی آنکھ نہیں کھلی, آپ نے اسی وقت اس عورت کو بلوا کے معذرت کے ساتھ اس گدے کو واپس کر دیا. آپ نے کہہ دیا کہ مجھے گدا نہیں چاہیے, میرے لیے چٹائی صحیح ہے. اور جو آپ چٹائی پہ آپ چٹائی پہ سوتے تھے تو اس میں آپ کے پورے جسم میں مبارک جو پیٹھ تھی نا آپ کی, اس کے اوپر پورے چٹائی کے باقاعدہ نشان پڑ جاتے تھے, کیونکہ اگر آپ کبھی چٹائی پہ سوئے ہو نا تو اس میں ایک تھوڑی سی ایک چیز جو ہے نا چپتی رہتی ہے کانسٹنٹلی. تو ظاہر ہے بہت اچھی نیند نہیں آتی, بڑی گہری نیند نہیں آ سکتی اس کے اوپر. اور مجھے ایک دفعہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ جو سنت بالکل چٹائی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر نماز پڑھنے کا, تو آپ یقین کریں آسان نہیں ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا. یعنی وہ وہیں کی ہے نا, مدینہ یا مکے کی وہ جانماز ہے, تو وہ وہی اسی چٹائی کے اوپر انہوں نے اس کو بنا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی ویسی نہیں مراد ہے, اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو آپ یقین کریں ہم جیسے تو نازک مزاج لوگ جو ہے نا نماز نہیں اس میں ادا کر سکتے, کہ کہیں جب گھٹنا کہیں پہ کہیں گھٹنے میں وہ لگتا ہے جیسے چبھ رہی ہے, ہاتھ رکھو تو لگتا ہے ہاتھ پہ چبھ رہی ہے. تو اس وقت واقعی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ دیکھیں ہماری تو مخمل کی تو جانمازیں ہوتی ہیں ہماری, اور وہ بھی کارپیٹڈ اور اتنی موٹی موٹی اس میں وہ کر کے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے گھر میں اس طرح کی آسائشوں کو نہیں رکھا کہ تاکہ ان کے گھر میں آ کے نا کوئی دنیاوی چیزوں کی بات ہی نہ کرے, آخرت ہی یاد آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے, دنیا کا کوئی خیال نہ آئے. تو یہ حکمت تھی. تو یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام تھا تو یہ تھوڑی نا اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے پورا کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ تم یہ کن چکروں میں کن باتوں میں لگ گئے ہو. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس مقام پہ, اس کے علاوہ بھی یہاں تو آپ کو جیسے ایک ٹکڑا مل رہا ہے, اور بھی مقامات پہ جب بھی معجزے کا انہوں نے مانگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کیٹیگوریکلی بغیر کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ ریگریٹ کے یا شرمندگی کے, آپ نے فرما دیا معجزے تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, میں تو ایک معجزہ بھی نہیں دکھا سکتا. کتنی بڑی آپ کی بات ہے نا کہ آپ نے بالکل اس بارے میں کوئی ہیسیٹنٹ فیل نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے رسول ہو, اللہ نے ان کے ہاتھ میں کوئی یہ نہیں رکھے معجزے کے آسمان گرائیں اور یہ کریں وہ کریں. اچھا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ نے کہا ہاں میں نہیں کر سکتا کچھ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں ایک دائی ہوں, میں ایک پیغامبر ہوں, میرا کام قرآن کے میسج کو آگے پہنچانا ہے, تمہارا کام ہے قرآن کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا. یہ تم کن چکروں میں لگ گئے اور مجھے لگا دیا. اب اسی اس حوالے سے یہ تو ہم نے پاسٹ میں بات کی نا, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا. آج ہم لیٹسٹ ایشو کو دیکھتے ہیں. آج ہمارے لوگوں میں کیا معاملہ ہے؟ آج بھی ہم اس کتاب کو, قرآن کریم کو, کرامات کی کتاب ہی سمجھتے ہیں. کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کوئی آ کے قرآن کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ چشمے تو ذرا جاری کر کے قرآن دکھا دے, ٹھیک ہے نا, ایسا تو کوئی نہیں کہتا. یہ کہ یہ نہیں کہتا کوئی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی خط ہمیں بھیجیں تو ہم ہدایت پائیں گے, یہ تو ہمت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آج کتنے ہی لوگ ہیں جب وہ قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں یا قرآن کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بھی ان کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا, گھر میں تو قرآن موجود ہوتا ہے نا, یعنی مسلمان ہوتے ہیں, تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم مسلمان ہیں اور ہم نے بڑا قرآن خوانی ہم کراتے ہیں, ہم جب گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو ہم نے قرآن خوانی کرائی, تو یہ گھر اب ہمیں راس آنا چاہیے. اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے, کسی کا انتقال نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی اور بھوت پریت نہیں آ جانا چاہیے کیونکہ ہم نے قرآن خوانی کرائی. یہ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں, یہی ایکسپیکٹیشن ہے نا کرامات کی. پھر آپ دیکھیں قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے بچوں کی, سب بچوں کی بہت اچھی جگہ ان ٹائم آن ٹائم شادی ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر قرآن کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ تعویذوں میں, گنڈوں میں. عام طور پہ آپ دیکھ لیجئے یہ جو میں نے شرک کا کیٹیگری بتائی ہے, اب اپنے میٹس کے بچوں کے دیکھ لیجئے, گلے میں کالا دھاگا, ہاتھوں میں کالا دھاگا,
سب اسی چیز کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن کی آیتیں لکھ کے ہی اور یہاں پر سی دیتے ہیں تعویذ میں, آپ اگر اس کو کبھی کھول کے دیکھیں تو اس میں نمبرز ہوتے ہیں 16, 17, 18, 20. میں نے خود کھول کے ایک دفعہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے, میں نے کاٹ کے تعویذ کو ایک کہیں سے ملا تھا تو اس کو میں نے دیکھا تو اندر 16, 17, 18 اور اس طرح کے نمبر سے کچھ بھی نہیں. حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ کا کلام اس کے اندر. تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, انسٹنٹ استخارہ کریں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انسٹنٹ استخارہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ٹی وی کے اوپر انہوں نے ابھی کمپیوٹر پہ یوں کر کے ڈالا اور بتا دیا آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے, فلاں لڑکا بہت اچھا ہے, ادھر ان کی شادی بہت اچھی ہے, وہ نوکری بہت اچھی ہے, فلاں اچھا ہے, اس لیے استعمال کر رہے ہیں قرآن کو. پھر آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی روح سے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ یہ کہ دکان میں تلاوت, آپ اکثر دکانوں میں جائیں تلاوت وہاں لگی ہوئی ہوتی ہے, یا قاری صاحب کو, یہ جو خاص طور پہ سونار یا جولر کی دکانیں ہوتی ہیں یہاں پہ تو باقاعدہ وہ قاری صاحب کو بلاتے ہیں, وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیز آواز میں بھی میوزک شروع ہو جاتا ہے. بڑے بڑے برانڈیڈ سٹور میں بھی صبح تلاوت لگتی ہے اور جیسی تلاوت ختم ہوتی ہے اس کے بعد سارا دن بے ہنگم انگلش اور اردو گانے اور الٹے سیدھے گانے لگے رہتے ہیں. پھر قرآن کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کلام ہے بس یہ اس لیے ہے, یعنی ویسے قرآن سے کوئی تعلق نہیں, کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھیں گے, قرآن کو ٹوٹلی نگلیکٹ کریں گے. اب جب گھر میں کوئی سایہ وایا نظر آیا تو اس لیے قرآن کو استعمال کیا کہ یہاں سے بھوت پریت بھاگ جائے, بس یہ مقصد ہے. کسی کو بلا لیا کہ بھئی آپ آئیے اور کوئی دم کیجئے, دم درود کیجئے, خود بھی نہیں پڑھیں گے. کوئی عالم, وہ جو عامل ہوتے ہیں, نوٹ عالم, عاملوں کو بلا کے الٹے سیدھے ان اوتھینٹک ان سے کہتے ہیں بھئی آپ کچھ یہاں پہ پانی وانی ڈالیے, یہ ڈالیے, وہ ڈالیے, یہاں سے بھوت پریت کو نکالیں اس قرآنی کلام سے. پھر یہ کہ سورہ واقعہ پڑھیں گے, جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضعیف حدیث ہو گئی ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ پنسورہ جو ہے وہ پورا پنسورہ جو ہے وہ ٹچڈ ہوگا, سورہ واقعہ کے پیجز پھٹے ہوں گے. وجہ کیا ہوگی کہ کثرت کے ساتھ روز وہ نکال کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ کے ذریعے سے پیسہ ہاتھ آ جائے, رزق میں ہمارے فراوانی ہو جائے, اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پھر کیا قرآن کا ایک تو شادیوں میں تو بہت ہی بڑا مقصد ہوتا ہے قرآن کا, وہ رخصتی کے بعد کہ دلہن کے سر سے قرآن جو ہے وہ گزارنا ہوتا ہے. اتنی ہم نے ریسپیکٹ دی ہے قرآن کو, شو یہ کرتے ہیں کہ اتنا ہم نے اس کو دی عزت کہ لڑکی کا جو بھائی ہے وہ اس کے سر سے گزار رہا ہے اور مووی بن رہی ہے اس کی, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اس مووی کے جتنے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اسی قرآن کے حوالے سے, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, کسی کو نہیں نظر آ رہے ہوتے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. میں یہی تو کہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج واپس آئیں اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو, یعنی وہ حیرانی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ تعلیمات تو میں کبھی دے کے ہی نہیں گیا ہوں اپنے امتیوں کو, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے ہے نا وہ ایک سینگ ہے نا کہ اف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ اس واٹ ول ہیپن, ایسے کر کے وہ پوری ایک پوئم ہے نا کہ وہ آ جائیں گے تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو انہی سے میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہیں گئے. تو ان کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی انہونی ہیں, بہت ہی ان یوزول قسم کی ہیں. لیکن تو ہم نے بھی آج قرآن کو نا ایک کرامات کی کتاب بنایا ہوا ہے. یہ بالکل ایک جو ہمیں جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو ہمیں بتایا تھا ہماری ٹیچر نے کہ ایک صاحب نے اپنی گاڑی میں آیت الکرسی لگائی ہوئی تھی, وہ گاڑی چوری ہو گئی تو وہ اتنا ناراض ہوئے کہنے لگے اس آیت الکرسی کا فائدہ کیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ اتارا ہے؟ نعوذ باللہ, یہ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے, تو ہدایت کی کتاب ہے. اور دنیا میں جو گاڑی کسی کی چوری ہو رہی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کسی کے کوئی پیاروں کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کے اوپر کوئی بیماری آ رہی ہے, کسی کے اوپر کوئی آفت آ رہی ہے, کسی کی ڈکیتی ہو رہی ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں, یہ سب تو آزمائش ہے, تو ہوگا. قرآن کا نے تو پورا قرآن آپ کھول کے دیکھ لیجئے, یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اس کا مقصد نزول کا یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک آزمائش نہیں آئے گی, تمہارے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ بالکل شروع کی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو موقت کرا دیا کہ البتہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ, کہ ہم تو البتہ تمہیں ضرور آزمائیں گے جانوں کے اور مالوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے آزمائش کا.
تو کیسے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ نے بس ایک آیت الکرسی نکال لی لگا لی تو بس اب اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بھی یہ نصیحت کروں گی کہ جب آپ الحمدللہ آپ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں نا, اس سوچ کے ساتھ نہیں آئیے گا. یہ میں اتنا ضرور میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ جو میں نے دیکھا ہے اور جو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی مصیبتیں نہیں آئیں گی نا, مصیبت آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا اور اللہ سے تعلق رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دل پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پھر مصیبت آتی. بات سمجھ آئی؟ دل پہ ہاتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دل پہلے ہی اللہ سکون دے دیتا ہے دل میں, پھر آزماتا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جو اللہ سے اور قرآن سے محبت رکھتے ہیں. یہ نعمت آپ کو ملے گی انشاءاللہ, یاد رکھیے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آزمائش نہیں آئے, آزمائش تو آئے گی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور بلکہ انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں اور اس کے بعد جو انبیاء سے قریب ہیں وہ تیار ہیں آزمائشوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم پھر فقر اور فاقے کے لیے تیار رہو, کیونکہ جو میرا ساتھ مانگتا ہے وہ اس کے اوپر بڑا تیزی کے ساتھ آتا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی تمہارے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بری ذمہ اس سے نہیں ہو سکے تو ہم انسان کیسے ہو جائیں گے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اب کوئی آزمائش آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی بچوں کی شادی نہیں ہوئی, کوئی اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی, کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوئی, سارا جو بلیم ہے نا وہ ڈال دیا دین کے اوپر, سارا بلیم ڈال دیا قرآن کے اوپر. یعنی ایسا جیسے انداز ہوتا ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہو گئے نا, ہم مسلمان ہیں نا, ہم قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے نا, پھر یہ ہمارے اوپر یہ آزمائش آئی کیوں؟ فلاں ہمارا مرا کیوں مرا؟ اس کو نہیں مرنا چاہیے تھا. تو کیا مطلب کوئی یہاں پر 200 سال کے لیے تو آیا نہیں ہے یا ساری عمر کے لیے آیا نہیں ہے؟ ایک کر کے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا, ہم سب جو موجود ہیں ایک کر کے اس دنیا سے ہم سب کو چلے جانا ہے, ہمیں تو خود نہیں پتا کب تک. آپ سوچیں ہماری یہ مجلس ہے, واللہ عالم نا, ایک کر کے تو سب نے چلے ہی جانا ہے نا اس دنیا سے. تو وہی والی چیز ہے کہ یہ کس نے گارنٹی لے لی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کوئی بال بیکا نہ ہو, ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, ہمارے کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہے, کچھ بھی بیماری نہ ہے, ہم دنیا میں رہے اور کبھی آج تک بیمار نہیں پڑے گی. کیسے کچھ سوچ کے بھی دیکھیں نا, یقین نہیں آتا, ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو یہ جو ایک ہم لوگوں نے اپنے آپ کو یہ اپنا ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر روڈ ڈالا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ پریشر ڈالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو اگر قرآن سے برکت ملے گی نا تو ٹھیک ہے, ہم قرآن پڑھیں گے. اگر نماز پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی نا اللہ تعالیٰ تو ہم نماز پڑھیں گے. تو یہ انداز نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے, اس کا مقصد ہدایت ہے. اس کا قرآن کا مطلب ہماری خواہشات کا حصول نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ تو ہوا, جو آپ کو پتا ہے نا ہوا کیا ہوتی ہے, نفسانی خواہشات, اس کے تو خلاف ہے یہ تو قرآن ہی کہتا ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچو. یہ اس لیے تھوڑی ہے ہمارے فرمائشی پروگرام پورا کرتا رہے, فلاں چیز ہو جائے, فلاں یہ ہو جائے, ایسا ہو جائے, ویسا ہو جائے. ہمیں کوئی وہ نہیں حق پہنچتا ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دیتے رہیں. نہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مشورے لے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق, حقیر چھوٹے چھوٹے دماغ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں, ہمارے اللہ ہی نے بنائے. تو ان میں کہاں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمتیں وہ سما سکتی ہیں؟ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی کوشچن کریں یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو. اچھی بات یہ کہ سمجھ آتی نہیں ہیں باتیں اور بلیم اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے. دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں, اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھ آتی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی بہتری اور مصلحتیں ہیں نا, تو دماغ ہمارا اصل میں اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ان چیزوں کو رجسٹر نہیں کر سکتا. وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور کیوں اور کیسے یہ میرے لیے فیصلہ کیا. تو بہرحال یہاں پہ بڑی بظاہر آپ دیکھیں تو بظاہر ایک عام سی آیت ہے, لیکن اگر آپ اس کو, عام سے میری مراد ہے قرآن کی تو کوئی آیت عام نہیں, مراد یہ کہ سمپل آیت ہے نا, بہت سادی سی آیت ہے کہ بھئی تم معجزوں کا مت مجھ سے مطالبہ کرو, یہ اللہ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی مرضی. لیکن اگر ڈیپ ڈاؤن جائیں تو جو مسئلہ کفار کا تھا وہی آج ہمارا پلٹ کر آگے. تھوڑے سے فرمائشی پروگرام آگے پیچھے ہے لیکن بات تو وہی ہے نا تقریباً. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کفار یہ مطالبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں تو ان کو تو ہم کفار کہہ رہے ہیں, اور ہم خود آج اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ رکھ رہے ہیں.
اور اتنی جلدی اللہ سے بدگمانی لاتے ہیں دل میں، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی لاتے ہیں کہ اتنے سال اللہ تعالیٰ صحت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، عیش و آرام بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اس وقت کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آزمائش ڈالی بس اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا واویلا مچاتے رہتے ہیں، لوگوں سے کمپلین کرتے رہتے ہیں، گھر والوں سے کمپلین کرتے رہتے ہیں، خود رونا دھونا مچاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بجائے دعا مانگے، بجائے اللہ تعالیٰ سے آزمائش کے گزرنے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ دعائیں کرنی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کرنا ہے دعا کر کے، دعا قبول تو ہوتی نہیں۔ تو یہ جو ہمارا ناشکری کا رویہ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا انسان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ دین سے دور لے جانے والی چیز ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 94۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 94۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ اب یہاں دیکھیں ان کا ایک اور کفار کا پرابلم، ایک اور ان کا اعتراض۔ کیا اعتراض ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے بیسکلی اگر ہم آبزرو کریں پیغمبر ہونا اور ساتھ میں ایک انسان ہونا یہ بڑی ان یوزول بات تھی، اور یہ سائیکالوجی کیا تھی لوگوں کی، کفار کی خاص طور پہ، کہ انسان ان کی نظر میں ایک گھٹیا مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ خود اس کو گھٹیا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک پیغمبر، اگر اللہ نے ایک رسول اور پیغمبر بھیجا تو اس کو تو بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے، تو اس کا جو جینڈر ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ انسان کیوں بن گیا، آدمی کیوں ہے، مرد کیوں ہے۔ تو یہ ایک شیطانی سوچ ہے۔ ایک اور بات کیا کہتے تھے، ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ قرآن میں آیت آتی ہے نا، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور بازار میں بھی گھومتا ہے، یعنی اپنی ضرورت کے تحت نا بازار جانا آنا، اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینا، تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہوتا تھا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے تو ظاہر ان کا جو قوم کا مسئلہ تھا وہ کیا تھا، کاروبار میں، بزنس میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، تو شعیب علیہ السلام ظاہر ہے بزنس کے رموز سے واقف تھے، تو وہ یہی چیز ان کو عجیب سی لگتی تھی کہ یہ کیسے رسول اور نبی، یہ تو خیر پرانی ہم بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر بھی اعتراض تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا تھا اور بھی مختلف انبیاء پہ۔ تو آج اگر اب میں آپ کو یعنی آگے ابھی بات کریں گے اس پہ، لیکن یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، اب پریزنٹ میں آ جاتے ہیں ہم۔ آج بھی دیکھیے کہ مسلمانوں میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کچھ لوگوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ نور سے بنے ہوئے تھے، نور میں نور اللہ، اور وہ بھی اللہ کے نور میں سے۔ کتنی بڑی جسارت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہیں نہیں فرمایا، اگر ایسے اللہ تعالیٰ کے تو قرآن میں سورہ نور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹیچڈ ہے اگر یہ بات حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دلیل آپ دے سکتی ہیں اس میں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا سایہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ بشر نہیں تھے، تو کیا یہ بتانے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے، یعنی کہ انسان بہت گھٹیا مخلوق ہے نا، یعنی یہی مراد ہو گیا نا کہ انسان گھٹیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے انسان، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر انسان کو گھٹیا نہیں کہا۔ اور یہاں آپ اوپر دیکھیں کہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ان قولوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ایک انسان کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اسی چیز نے ان کی ہدایت میں بیریئر بنا دیا، یہ اس سوچ نے۔ تو اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں کہ یہ جو بحثیں ہیں، تو پہلی بات یاد رکھیں اس طرح کی جو ابس بحثیں ان میں انسان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے جو یہ انوالو تھے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے، ایک اور ہم دیکھتے ہیں قرآنی سے، ہم ایک واقعے کو اور دیکھتے ہیں، شیطان کے واقعے کو، ابلیس کے۔ اس نے بھی کیا تکبر کیا تھا کہ اس انسان کو میں سجدہ کروں جو کہ مٹی سے طین سے بنا ہوا ہے اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کب اس کو یہ بات کہہ دی تھی کہ کیونکہ تم آگ سے بنے ہو تو تم سپیریئر ہو،
اور انسان کیونکہ مٹی سے بنا تو وہ حقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کیٹیگری کوئی نہیں بنا کے اس کے سامنے رکھی تھی. تو ایگزیکٹلی یہ بھی ایک چیز ہے کہ بحیثیت ایک انسان کو، یعنی دنیا میں جو بھی انسان ہے ان کو قابل عزت نہ سمجھنا اور ان کو گھٹیا سمجھنا، دراصل یہ ابلیسیت ہی کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم اس میں کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ اور جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور دوسرا جو کلمہ آتا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ بات آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کے ورڈ کو، بشر کے ورڈ کو مائنس کر دیتے نا. اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرتے اگر یہ کوئی انیوژل بات ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتی. تو اب ہم اچھا ایک یہ چیز ہم نے دیکھی. پھر ایک اور ڈیویشن آئی بعد کے دور میں، اور یہ آئی ہے یعنی بعد، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھی ڈیویشن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے انسان نہ ماننا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی انبیاء کا اس طرح سے انکار کرنا. پھر یہ کہ کرسچنز میں ایک ڈیویشن یہ آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو ہے بشر، جیسے ایک انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ اپنا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے ہم جن کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بہت محترم ہے، بہت پاکیزہ ہیں، تو یہ بشر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک اور ڈیویشن آ گئی. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا جب یہ انسان نہیں ہو سکتے تو پھر ہم ان کو اپنا الہ بنا لیں نا، یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ بنا دیں. تو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کر دیا. آپ کو پتا ہے نا کرسچینٹی میں کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں. پھر کچھ نے کہا کہ بھئی یہ بشر تو نہیں ہو سکتے، انسان نہیں ہو سکتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سن آف گاڈ کہتے ہیں. تو یہ ایک اور ڈیویشن نے پیدا ہو گئی ان میں. اور کچھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اللہ جو ہے ان میں حلول کر گیا. کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اللہ جو ہے نا ان کے اندر داخل ہو گیا. تو اس طرح کی انہوں نے ماضی میں بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بشریت اور پیغمبری، بشریت یہ کہ ایک انسان ہونا اور پیغمبری کا ہونا، ان دونوں چیزوں کا یکجا ہونا بہت سارے جو عقائد کے لوگ رہے ہیں ماضی میں ان کے لیے کنفیوژن کا باعث رہا. انہوں نے مانا نہیں اس چیز کو، کنفیوژن ہی کا شکار رہے. اگر آپ یہودیوں کے بھی کچھ سیکٹ کو دیکھیں، انہوں نے بھی کیا کیا تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بھئی یہ بشر نہیں ہو سکتے، یہ اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے وہ نہیں جیسے ہندو لینگویج میں کہتے ہیں اتنے پوتر ہیں، وہ اپنے خداؤں کو کہتے ہیں نا پوتر. تو یہ تو اتنے پاکیزہ ہیں، اتنا ان کا کیریکٹر اتنا بڑے لیول کا کیریکٹر ہے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. تو یہی چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو آج یہ بات کہی جاتی ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کے عقائد رکھے ہیں اس زمن میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 95-96. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا نا، یعنی ایک تو انہوں نے کبھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہے، جیسے یہ پچھلا اعتراض ہے نا آیت میں کہ ایک بشر کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا، یہ کیا کیا، یعنی کیا مطلب انسان اس قابل تو نہیں تھا، کیوں بنایا اللہ نے بشر. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تو تم کیا چاہتے ہو، تم چاہتے تھے کہ ہم فرشتوں کو تمہارے لیے بھیجیں پیغمبر بنا کے. تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے نا تو ہاں تب ہم یہ کام کر دیتے، کیونکہ فرشتے جتنا فرشتوں کا انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا اتنا انسان نہیں کر سکتا، تب تو یہ بات ٹھیک تھی. لیکن بات کیا ہے کہ فرشتے انسانوں کے لیے رول ماڈل نہ پہلے کبھی بن سکتے ہیں نہ آج بن سکتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ کھانا پینا کرتے ہیں، نہ ان کے کوئی جذبات ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی حاجت ہوتی ہے، اور قسم کی حاجتیں ہوتی ہیں، فزیکل کوئی حاجت یا واش روم وغیرہ جانے کی ضرورت، تو ان کو بھوک نہیں لگتی.
ظاہر نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے، بہت ہی ڈفرینٹ سا ان کا معاملہ ہے. تو مراد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اب ہم اس کی تفسیر کریں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو ضرور بھیج دیتے گائیڈنس کے لیے. بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان بستے ہیں اور انسانوں کے لیے کہ انہی میں سے ایک انسان ہمیں چاہیے تھا جس کی چوائس ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کی، یا پہلے مختلف میسنجرز جو بھی آتے رہے سب انسان ہی کی روپ میں آئے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کام صرف میسج کو پہنچانا نہیں ہے. فرشتہ تو آئے اور میسج جیسے جبریل علیہ السلام نزول کر کے قرآن کا چلے گئے. ایک جو پیغمبر ہے اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں تو ان کا کام تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، خود رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. پھر جو انکار کرنے والے ان کو ٹیکل کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، آپ نے بھوک 2 مہینے بھوک کو برداشت کیا، آپ نے جنگوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اولاد آپ کے ہاتھوں میں انتقال ہوئے، بیٹوں کے بھی بیٹیوں کے بھی، سب بیٹیوں کا انتقال ہو گیا اسی طرح سے سوائے ایک بیٹی کے. تو اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی سب بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اگر یہ رول ماڈل نہ بنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سب مسلمان ہی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا اولاد کا غم، آپ کو کیا پتا جن کے بیٹے نہیں ہوتے ان کو کیا غم ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ جو دندان مبارک آپ کا شہید ہوا اور بلڈ نکلا اور خون نکلا، آپ کو کیا پتا یہ تکالیف کیا ہوتی، بھوک کا آپ کو کیا پتا. تو ہم تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی لوگ کمپلین کرتے ہیں آپ 2 مہینے آپ نے کھانا نہیں کھایا، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ ایک بس فرشتہ آئے اور وہ پیغام دے کے چلا جائے، فرمائشی پروگرام ہم تمہارا اگر پورا کریں تو ہمارا کوئی ریزن ہے، کوئی مقصد ہے جس کے تحت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور آگے کی آیت میں جو بات آ رہی ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 96، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ذمے جو تبلیغ اور دعوت ہے وہ میں نے پہنچا دی لوگوں تک، اور اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان یعنی جو یہ کفار ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں تو تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمام معاملوں کو اور ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے. تم مانو نہ مانو میرا کام تھا، میں نے اپنا میسج آ کے پہنچا دیا، بس سمجھے آپ یہ بات ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی اس سے نکل سکتی ہے کہ اور جو تم میری مخالفت کر رہے ہو، میرا استہزاء کر رہے ہو، میرے اوپر تنقید کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے اور فیصلہ آخری میں اللہ ہی کا پریویل ہوگا. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 97، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. آگے بات کیا بتائی جا رہی ہے، بڑی اہم آیت ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کی گمراہی اور ضد کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں، جو کہ آپ کو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہی رول ہے نا کہ جب کوئی ضد کا شکار ہو جائے گا، جب گمراہی کو پسند کرے گا، خود ہی اس طرف اٹریکٹ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ ان اے وے ان کو خود ہی گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں. یعنی دھکیل کس طرح دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو واپس نہیں لاتے، وہ جس پاتھ پہ گمراہی کے چلنا چاہتے ہیں چلتے جاتے ہیں. جیسے ایک پانی میں ایک انسان جو ہے وہ پانی کے ساتھ ایک پتا نہیں ہوتا، وہ آگے چلا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے آگے پانی میں تیر کے، بالکل اس طرح سے انسان گمراہی کی طرف آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو روکتے نہیں ہیں. اور بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں روکیں؟
کیونکہ یہ گمراہی اس انسان کی اپنی چوائس ہے، جو اس آیت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے خود گمراہی کو پسند کیا ہے. تو جب وہ گمراہی کو خود پسند کر کے بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو کون راہ راست پہ لا سکتا ہے؟ جس نے حق کو جھٹلا دیا، باطل کو اس نے مانا، جبکہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حق کا ساتھ دو، حق کے راستے پہ چلو، ہدایت کے راستے پہ چلو، سیدھے راستے پہ چلو، لیکن وہ ہے کہ اپنے لیے ٹیڑھا راستہ چوز کر رہا ہے، گمراہی کا راستہ پسند کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ پسند کر رہا ہے، معصیت کا راستہ پسند کر رہا ہے، گناہوں کو انجوائے کر رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ گریجولی کیا کرتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے کہ ان کے لیے کچھ اسباب، کچھ امداد، کچھ ایسی فراہم کر دیتے ہیں جس سے ان کو گمراہی کے راستوں کی طرف جانے کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جاتی ہے، مزید وہ حق کے خلاف ہو جاتے ہیں، مزید اللہ کے خلاف سرکشی ان کی بڑھنے لگتی. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ انسان خود چوز کر رہا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہیں روک رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نہیں ہاتھ دین کی طرف بھی نہیں زبردستی پکڑ کے لاتے. میں ایک سمپل آپ کو مثال دے رہی ہوں. آپ یہاں پر جو ابھی آ کے قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، کسی نے آپ کو گھر میں دھکا دیا ہے یا ادھر سے کوئی کھینچ کے آپ کو پکڑ کے یہ انچارجز لائی ہیں؟ بتائیے. صرف ادھر سے ہی تھوڑا غور و فکر کر لیجئے، تھوڑی دیر رکیے اور سوچئے اس بات کو کہ میں یہاں آ کے بائی چوائس بیٹھی ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا آنے کا، میں نے اسٹرگل کیا تھا گھر میں نکلنے سے پہلے، کوششیں کی تھی، یا یہ کہ گھر میں کسی نے مار کے پیٹ کے ڈنڈے مار کے کسی نے بھجوا دیے؟ بتائیے کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. شکر ہے آپ تو ایسے آہستہ سا بولی تھی، میں نے کہا کہ کچھ راز ہے شاید کوئی. بالکل الحمدللہ نا، سب ہم میں سے اپنی مرضی سے آئے ہیں. بالکل. تو یہی والی بات ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رستے پر بھی اللہ زبردستی نہیں کر رہا، یہ اللہ کا انصاف ہے. اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان اللہ کا سرکش بن رہا ہے، اللہ، میں نے آپ کو کہا نا، خود بائی چوائس گناہوں میں انوالو ہو رہا ہے، اس کو خود مزہ آ رہا ہے گناہوں میں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی چوائس کو اسی کے لیے اوکے کر دیتا ہے. بس میں آپ کو سمپل بتا دوں، اللہ تعالیٰ نہیں آگے پکڑتا. جیسے ابھی ہم ایک مثال لے لیں، اکثر میں دیتی ہوں مگر اب کیا کریں، وہی ایک دو مثالیں ہی ہیں جو اس وقت کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی ڈانس کی پریکٹس کے لیے جا رہا ہے، کوئی مووی دیکھنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب معصیت کے کام ہے. کوئی اس وقت شراب کی بوتل خریدنے بازار جا رہا ہے، اس کا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی چھت نہیں گر جائے گی، اس کی بھی گاڑی کو آگ نہیں لگ جائے گی، نہیں ہوگا نا کچھ بھی. کامیابی سے جا کے شراب کی بوتل لائے گا. رات کو پارٹی ہے تو اسے آرڈر کرنے جانا ہے شراب کی بوٹلز کو. ایک چلے تھوڑی ڈفرینٹ مثال لے لیتے ہیں. تو وہ آرڈر کرنے جا رہا ہے، کامیابی کے ساتھ آرڈر کر کے آئے گا، اور رات کو بڑی اچھی پارٹی ہوگی، بڑی اچھی پارٹی جمے گی، خوب انجوائے کرے گا اس شراب کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تو نہیں روکا نا. تو یہی وہ بات ہے کہ جہاں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. آسانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی منع کر دیتا ہے، اس کو نہیں روکنا، کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس، یاد رکھیے گا، آپ کے اور جس شراب پینے والے کی ہم بات کر رہے ہیں، ان سب کے پاس فری ول ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی فری ول تھی، آپ یہاں آ کے بیٹھ گئی. وہ جو شخص ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو آج رات کی پلاننگ کرنی ہے، سیٹرڈے نائٹ کا اس کی وائن پارٹی ہے، وائن پارٹیز کہلاتی ہے نا، وہ اپنی تیاری کر رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب، اس کا نکلنا، اس کا پیسہ، سب کچھ اس کے لیے آسان کر رہا ہے. اتنا پیسہ بھی نکل آیا، الماری کھولی، بہت پیسے، وہ بھی اس کو پتا ہے، کوئی پرابلم نہیں آئی پیسوں کی، اور انجوائے بھی خوب کرے گا وہ. ان کا انجوائے میں آپ یہاں بیٹھ کے الحمدللہ آپ یہ آج گھر جا کے کہیں گی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ اللہ کے کلام کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے آج بہت اچھی جو ہے آیات کو ہم نے پڑھا اور سمجھا. ٹھیک ہے، بہت آپ کو لگے گا آج میرا بڑا ہی پروڈکٹیو دن گزرا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. نہیں، ہم چلیں آج ہی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جیسے آپ گھر جا کے، ابھی بھی آپ لوگ الحمدللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ کلاس میں، اور امید ہے انشاءاللہ نا، اور گھر بھی جا کے آپ اس وقت کو ریجوائس کر کے سوچیں گے کہ چلو اللہ کا شکر ہے، اب تو بس سیٹرڈے سے لے کے سنڈے تک سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی. اللہ نے چلو سیٹرڈے کو شکر ہے ہم چلے گئے کلاس میں. ٹھیک ہے نا، بار بار آپ کو جب نماز میں جب ادھر ادھر خیال آئے گا تو آپ کو ایک دل میں کنٹینٹمنٹ ہوگا. نماز بھی پڑھیں گی، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، خیالات کیا آئے گا، مطلب قرآن کا آئے گا نا،
کہ الحمدللہ اچھا یہ آیت پڑھی تھی مثال کے طور پہ، یا جو بھی کچھ آپ کے دل میں ایک اچھی بات آئے گی، تو آپ نے بھی انجوائے کیا، اور جو شخص رات کو وائن پارٹی آج کرنے والا ہے وہ بھی انجوائے کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی والی بات یہاں پر، یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلسفی کو بار بار بتایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو اس کے سوا اللہ کا کوئی حامی اور ناصر اسے نہیں پائے گا. اس بات کو آپ سمجھیے کہ حامی اور ناصر نہیں پائے گا، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو کیا حامی اور ناصر کی ضرورت پڑ گئی جو بیٹھ کے آج شراب پی رہا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو اس کی؟ کیونکہ یہ آیت ہے وہی بہت دفعہ آ چکی نا، کہ یہ یہاں پہ گمراہی اور ہدایت پانے کا جو معیار ہے نا وہ انسان کے اپنے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اللہ جسے گمراہ کر دے، اللہ نہیں گمراہ کر رہے. یہ تو بات آپ سمجھ گئی نا کہ اس نے بائی چوائس کی. ٹھیک ہے، اب اس آیت کو غور کیجئے، یہاں ایک تھوڑی سی ان یوزل بات اس آیت میں آ رہی ہے، میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں کہ تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، جن کو ہدایت نہ ملے، ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب جہنم کی آگ کم ہوگی ہم اسے فلیم نہیں ہوتا فل پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور فلیم فل پہ جب کیا جاتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کو آپ سے دشمنی ہو نا، آپ کا کھانا جلانے کے لیے وہ فلیم کو فل کرے گا. فل فلیم میں کھانا کبھی اچھا نہیں پکتا ہے، پتا ہے آپ کو نا، اور جل بھی جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے فلیم کو تیز کرنے کا؟ اور زیادہ جلنے کا عذاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب بتائیے، جو میں سوال کر رہی ہوں کچھ آپ کو سمجھ آئی کسی کو؟ اچھا دیکھیے، ہاں میں ابھی آپ کے سامنے چلیے ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں نا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، صحیح، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. پہلا پارٹ تو کلیئر ہے نا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. صحیح ہے، جس کے اندر مینز طلب ہے اس کو ہدایت مل گئی، یہ بات سمجھ آ گئی. جسے وہ گمراہی میں ڈال دے، ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر رک رہے ہیں. جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کو تو کوئی، یعنی تو کون ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حامی اور ناصر نہیں پائیں گے جن کو اللہ گمراہی میں ڈال دے گا. کیا مراد ہے؟ شاباش، صحیح. آپ کیا کہہ رہی؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے. اور کوئی کچھ بتا رہا تھا؟ ہاں، اب میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے رکھتی ہوں. الحمدللہ آپ لوگ بات صحیح کہہ رہے ہیں. بات کیا ہے کہ اب ہم یہاں اللہ تعالیٰ کا نا قاعدہ دیکھتے ہیں. یہ بھی آپ کو جو قاعدہ آپ کو بتا رہی ہوں نا، مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رولنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ آپ اس کو کہیں گے، قانون بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل گڈ، اصول بھی کہہ سکتے ہیں. آیات سے نا کہتے ہیں نا یہ اصول نکلا. بالکل، یہ تو بہت ہی اچھا ورڈ ہے، اصول کا نکالنا. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. کیا کہ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ مراد ہے یہاں پہ. جو خود بھٹکنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نہ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ پلیز جا کے اس کی خوشامد کرو، فرشتوں اس کو دین کے اوپر لے آؤ. ٹھیک ہے، نہیں کہیں گے. تو مراد کیا ہے کہ سچی بات ہے کہ کوئی اللہ کے سوا اب ایسے انسان کے لیے، جس کو ابھی آگے اس کا اور دیکھیں گے کہ کون انسان ہے، کوئی دنیا کی ہستی، ابھی جو آپ شائنہ کہہ رہی تھی نا کہاں کی بات ہے، کوئی دنیا کی ہستی، خواہ وہ کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی بہت بڑا ٹیچر ہو، کوئی بہت بڑا علامہ ہو، کوئی بہت بڑا دین کا پیغام دینے والا ہو، ایسے گمراہ شخص کو، اب یہ جو گمراہ شخص ہے یہ کافر بھی ہو سکتا ہے، یہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے گمراہی میں، یعنی کفر کر رہا ہے نا اللہ کا، احسان فراموش بھی ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بھی ہے. کوئی ان میں سے جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے اس کا دل نہیں بدل سکتے. اب اس کا دل نہیں بدل سکتے اللہ کے سوا. تو یہ اتنی ڈینجرس سچویشن ہے کہ جس میں ایک انسان آ کر گر جائے، انسان پناہ مانگے اس جگہ سے، اس یعنی کہ مقام سے. اور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گی 100% یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص سمجھتا ہے
کہ ہی از دا ہیپیسٹ پرسن آن ارتھ. جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں، جس انسان نے آج اپنی وائن پارٹی ارینج کی ہے، مجھے ویسے اس کا نام نہیں پتا، سچی بات کون ہے وہ. بار بار آپ لوگ کہیں گے یہ ذکر کر رہی ہیں کہ کوئی کسی کو جانتی ہے، اللہ معاف کرے میں نہیں جانتی کون ہے یہ. تو جو بھی ہے، جس نے آج رات کو وائن پارٹی ارینج کی ہے نا، وہ اپنے کو آج صبح یعنی رات اسپینڈ کر کے سنڈے کو وہ جب اٹھے گا 12-1 بجے، وہ کہے گا وہ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ، بہت مزہ آیا. میسجز آئیں گے، سب بھیجیں گے ان کے ٹائپ کے لوگ کہ کیا تم نے پارٹی سجائی. صحیح، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہیپیسٹ پرسن ہوں اس دنیا میں. لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اور کیا ریزن ہے؟ یہ ایک عام آدمی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے ہی دیتا ہے کسی کو، تو ایسے اتنا حتمی بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت میں آگے آپ دیکھیے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيٌ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ. ان لوگوں کو جن کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں، ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے. کیوں اتنی بڑی سزا ملے گی؟ اب آگے آپ دیکھیے، کیونکہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. اب آگے بات یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب اس کی دھیمی ہونے لگے گی آنچ تو ہم اس کو تیز کر دیں گے. یعنی مراد یہ کہ یہ بات پھر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ہم اندھے اور بہرے گونگے کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی آنکھ ان کی بہت روشن ہوتی ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے اندھے رہے، بہرے بنے رہے، گونگے بنے رہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، ان تمام چیزوں سے یہ رخ موڑے رہے. انہوں نے کبھی قرآن کو قابل توجہ نہیں سمجھا. یہ قرآن کے معاملے میں ایسے احکامات کے بارے میں ایسے تھے جیسے ایک اندھا آدمی. کچھ نہیں ان کو پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کچھ نہیں ان کو پتا کہ اللہ کی ان کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان سے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کچھ نہیں معلوم. اندھے ہیں بالکل. بہرے کیسے ہیں؟ کبھی قرآن کان میں پڑھا ہی نہیں. کبھی ایسی مجلس میں اگر کہیں کسی نے بلا بھی لیا تو میک شور کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور میں نے، آپ یقین کیجئے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. میں کسی کو جانتی ہوں، میرا 1-2 دفعہ کا تجربہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بہت دفعہ کا ہے. میں نے ان کو نوٹ کیا ہے کہ جب درس ہوتا ہے، آپ یقین کریں، میں اس لیے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کون ہوتا ہوگا نا بھائی، جب کبھی درس میں گیا تو چلو وقتی طور پہ جو چیز کانوں میں پڑ گئی تو سن ہی لے گا نا. آپ یقین کریں جب درس شروع ہوتا ہے، اگر پہلی بات تو کوشش کرتے ہیں لیٹ آئیں، لیکن اگر وہ کبھی ٹائم پر پہنچ گئی ہوں کیونکہ درس لیٹ شروع ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلی جاتی ہیں. اور جب درس اور دعا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو وہ ٹیبل لگتی ہے نا جہاں اسنیکس وغیرہ ہوتے ہیں، بس وہاں پہ وہ آ کے پھر ملتی ہیں سب سے. یعنی کھانے پینے سے بھی مطلب نہیں ہے، مقصد سب سے ملنا، سوشلائزنگ کرنا، کسی کا کیا حال ہے کیا، اس وقت وہ سب کے ساتھ کرتی ہیں. ایون جو درس دینے والا ہوتا ہے اس سے بھی اسی وقت جا کے ملتی ہیں. کسی کا بھی درس ہو، یہ میں نہیں کہہ رہی میرا اپنا، کسی کا بھی ہوتا ہے درس تو یہ ان کا انداز ہوتا ہے. میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ اس بات کو، اور میرے علاوہ اور بھی سب نے آبزرو کیا. تو یہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ ایسی یہ چیز ہے کہ جو انسان دنیا میں اتنا بہرا بن کے رہنا چاہے، اتنا زیادہ کہ ایک اللہ کا کلام بھی میرے کئی کانوں میں نہ پڑ جائے، تو آپ یہ بتائیے نا اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ کیسے ہم یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ اب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو میرے علاوہ ہدایت دے سکے، دے ہی نہیں سکتا ہدایت، تو آگے اس کا جرم بہت بڑا ہے نا. امیون اور یہ اندھا، بہرا، گونگا، یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ قرآن میں جو ہے نا امپورٹنس کے ساتھ آئی ہیں کہ اس کے ساتھ جب ہم قرآن میں اگر آیت کو دیکھیں گے نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں آگے ہدایت کا معاملہ ایسے شخصوں کا بڑا ڈائسی ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا ہلتا جلتا معاملہ ہے کہ ان کو ہدایت ملے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، جب تک وہ پلٹ نہیں آئے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کوئی بھی لوٹ آئے، کوئی بھی پلٹ آئے، لیکن جب تک یہ سٹیج ہے نا، یہ جو پریزنٹ سٹیج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بات سننے کو تیار نہیں، ایک کلام پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن کی ہر دعوت کو ریجیکٹ کر دینا، میک شور کرنا، نہ جانا قرآن کی بات، گھر میں تلاوت لگ جائے تو یا ٹی وی پہ چینل آ رہا ہو چینل کو چینج کر دینا کہ کہیں تلاوت کان میں نہ پڑ جائے. یہ تمام چیزیں انڈیکیشن ہے اس معاملے کا. اور آپ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک اور بات آپ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. اوندھے منہ کیا مراد ہے؟ نیچے کی طرف نا.
تو اوندھے منہ جب کھینچیں گے تو وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی تھیں ان سے تو وہ کام لیا نہیں جس مقصد سے دی گئی تھی نا. کیا کام تھا؟ بیسکلی ہدایت, اور ہدایت قرآن پڑھے بغیر مل نہیں سکتی, تو وہیں سے عذاب ان کا شروع ہوگا. ایک اور بات یاد رکھیں کہ جہنم بیسکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بن ہے. ویسٹ پیپر بن ہوتا ہے نا جس میں کچرا ڈالا جاتا ہے, ڈسٹ بن جو آپ کہہ لیجئے, میں اس کو اور تھوڑا امپورٹنس کے لیے کہہ رہی ہوں, ویسٹ پیپر بن. تو جہنم بیسکلی وہ ہے. جیسے ہم دنیا میں کچرے کو ڈالتے ہیں ڈسٹ بن کے اندر, تو ایسی اس دن جہنم میں ایسے لوگوں کو کچرے کی طرح ڈال دیا جائے گا, بیکاز یہ کچرے کے قابل ہیں. انہوں نے دنیا میں اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے قدر کی نہیں, تو ان کا انجام یہی ہے, ڈسٹ بن میں ڈال دیے جائیں گے. آپ سمجھیے ایک بہت بڑا ڈسٹ بن ہے جہنم, اس کو یوں آپ امیجن کیجئے. دوسری بات یہ جو اوندھے منہ والا معاملہ ہے نا, اس کے بعد بالکل ریلیونٹ بخاری میں اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن کافر کو اس کے منہ کے بل کیسے لایا جائے گا؟ یعنی یہ کیسی بات ہے نا, منہ کے بل. منہ کے بل آپ سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ پہلے بتائیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کیا ہوتا ہے. کیسے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے نا, تو اب یہ وہ منہ کے بل کیسے ہوگا؟ الٹا, ٹھیک ہے نا. تو نیچے کیا چیز ہوگی؟ فیس, اور سر فیس نیچے ہوگا نا, اور پیر اوپر ہوں گے. ٹھیک, تو یہ بہت انیوژل بات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس کو جو ہے قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے. تو یہ ہم دنیا میں تو نہیں ایسے چلتے نا, انیوژل بات ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے, یہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو اب یہ صحابہ نے جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جس ذات نے اسے دنیا میں 2 پاؤں کے بل چلایا تھا وہ قیامت کے دن اسے منہ کے بل چلانے پر کیا قادر نہیں ہے؟ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ہمارے رب کی عزت اور جلال کی قسم کیوں نہیں. بخاری نے اسے روایت کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہیں اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب دنیا میں اس کو عزت دی اور پیروں کو نیچے رکھا, اور جو عزت والا مقام تھا سر کو اوپر رکھا, تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا دنیا میں ایسا چلا, اب اللہ چاہے گا تو اس کو اس طرح سے چلائے گا, اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو اب آپ ذرا چلنے کا ہی انداز دیکھ لیجئے کہ کتنا, یہی ایک عذاب ہے, یہی ایک جس کو کہتے ہیں نا تحقیر ہے, اس کے اندر شدید ذلت ہے اگر آپ نوٹ کیجئے اس میں, اس طرح کے چلنے میں. اور یہ بڑا مطلب بہت گہری بات ہے. ایسے آپ آیت پہ غور نہیں کریں تو بس یہ لگ رہا ہے جیسے اوندھے منہ, بس کیا گھسیٹ دیا, بس ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے گھسیٹ ہے اوندھے منہ, لیکن یہ نہیں باقاعدہ آپ حدیث سے ہمیں پتہ چلا چلایا جائے گا اس کو, اللہ کے انکار کرنے والے کو. اور یہ بھی اس میں جو بات آتی ہے نا, ایک اور جو میں نے بھی آپ کو, کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں اپنے یہ آنکھوں سے اس نے کام نہیں لیا تھا, تو اس لیے بھی اوندھے منہ کو, یعنی اس جگہ سے عذاب کو شروع کیا جائے گا, کیونکہ یہ پورا پارٹ جو ہے, یہی بات ہو رہی ہے نا, اندھے گونگے بہرے, تو یہی پورے پارٹ میں ہے نا, یہ 3 ہمارے حواس خمسہ, تو وہاں سے عذاب کو شروع کیا جائے گا. کچھ علماء نے یہ اس کی دلیل دی ہے, کیونکہ یہ ایک عذاب ہے نا, جب اس طرح چلیں گے تو وہی ایک عذاب کی, تو وہیں سے عذاب کو شروع کیا جائے گا کہ یہی وہ آنکھیں تھی نا, یہی وہ کان تھے, یہی وہ زبان تھی جس سے تم نے سب کچھ کیا, اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کیا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایک خیال آتا ہے نا جہنم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام بنایا ہے, سخت جگہ بنائی ہے, تو آپ انسان کو بھی تو سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کر دیا قرآن میں, پورا پکچرز باقاعدہ دکھا کے, ڈسکرپشن دکھا کے, اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, احادیث کے ذریعے سے, ہر طرح سے ایک اوپن بک پیپر کی طرح ہر بات سامنے رکھ دی. پھر بھی اگر انسان سرکشی کا شکار ہوتا ہے تو پھر تو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا سزا. کیوں نہیں وہ ڈیزرو کرے گا کہ جب وہ کسی طرح مان کے نہیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, امیزنگ بات ہے, تم 70 سال کے ہو گئے ہو تو معافی مانگ لو, تمہارے پرانے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تم 80 سال کے ہو گئے ہو, تم اپنے پرانے گناہوں پہ معافی مانگ لو, تمہارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو وہ لوگ اینڈ میں رہ گئے ہیں کہ جو اتنے سرکش ہیں نا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مرتے وقت معافی تک نہیں ان کو مانگنے کی توفیق دی. کیوں نہیں توفیق دی, اس پر بھی غور کر لیجئے گا. اس لیے کہ انہوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. سیدھا آنسر ہے اس کا.
گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں, گمراہی کو گمراہی سمجھا ہی نہیں. وہ لوگوں نے گمراہی کا راستہ ایسے اختیار کیا یا ایسا چلے جیسے اسٹریٹ پاتھ پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس حال پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے, تب یہ انجام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مہلتیں بہت دی دنیا میں, تو یہ نہ اللہ کی ذات سے کبھی بدگمانی نہ دل میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عذاب رکھ دیا ہے, اتنا سخت عذاب ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فلیم بھی تیز کر دیں گے اور آگ بھی مزید, پہلی آگ کوئی کم نہیں جہنم کی اور تیز کرتی جائے گی. تو یہ بھی تو سوچے نا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں. چلو 20 سال میں تم ینگ تھے, ریجنگ ہارمونز تھے, بہت تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, برے برے کام کر لیے. پھر 30 کے ہوئے تم, پھر 40 کے ہوئے, چلو 40 میں تھوڑی ہدایت آ جاتی, پھر 50 کے بھی ہو گئے, پھر 60 کے بھی, پھر 80 بھی ہو گئے. پھر بھی تم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے کہ یہی بہرے گونگے اندھے بنے ہوئے تھے. آپ دیکھیں نا 70 سال میں بھی کسی کو توفیق مل جائے بھائی وہ اس وقت قرآن پڑھنا شروع کر دے, ہدایت لے لے. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ اگر تم نے 70 سال میں ہدایت حاصل کی تو میں نہیں دوں گا ہدایت, بس کوئی ضرورت نہیں, میں نہیں دیتا. 70 ایئر کوئی عمر ہے ہدایت کی, اب تمہیں خیال آیا. کتنا اللہ تعالیٰ کا ظرف اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت, آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے. اور میں تو کہتی ہوں کبھی اپنے کو نا ایسے چھو کے تھوڑی دیر دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ہم زندہ ہیں, مطلب اتنی تو نے مہلت دے دی نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی تو یہ آدمی سوچتا ہے نا کہ بھئی کہیں مری تو نہیں گئے, مطلب ایسی فیلنگ نہ ہونا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. قرآن میں بھی آتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو نا سوچا کریں, اپنا جائزہ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابھی میں زندہ ہوں نا, ابھی ہے میرے پاس مہلت, شکر ہے. پتہ نہیں کب تک ہے یہ نہیں, ہاں پتہ. تو شکر کر لے انسان کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی اور اس وقت میں بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دیا, جو بھی اس کی ایج ہے, اور استغفار کا موقع مل گیا. سب سے بڑی بات یہ انسان کی ریئلائزیشن ہو گیا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے بتایا ہم پہلے بدعات میں انوالو تھے, ہم مزاروں میں انوالو تھے, تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بدلا نا اپنے آپ کو, کتنے لوگوں نے بدلا. تو اللہ کا کتنا بڑا اپنے اوپر ہمیں احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ, کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ان کی تو فیملی میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا, شرک و بدعت ان چیزوں کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا, ان کے لیے آسان ہوتا ہے ہدایت لینا اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا. ایک دم سے جب باتیں آتی ہیں نا ان کو کوئی انیوژل نہیں لگتی, ایزی فار دیم. لیکن جن کے اندر چینجز آتے ہیں اور جو اپنے اندر لاتے ہیں, تو ان کے آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کا اجر بہت بڑا ہے, بہت بڑا اجر ہے کہ جو اپنے مائنڈ سیٹ کو قرآن کے لیے چینج کر دے. اور یہی تو دماغ ہے نا, دیکھیے وہی تو ہے کہ جس نے نہیں کیا تو وہ اسی دماغ کا کیا ذلت کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ ہوگا. قیامت کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں آتا ہے, اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اچھا, اب یہاں پر بھی آپ کو میں یقین کریں کہ یہ جو میں بہت ساری اس کے احادیث اور آیتیں موجود ہیں, لیکن میں کوٹ نہیں کرتی نا, کیونکہ بہت زیادہ جب آپ جہنم کی آیات کوٹ کریں تو بہرحال ایک بیلنس رکھنا چاہیے نا, کہ زیادہ نہیں کریں. لیکن اگر آپ یعنی اسٹڈی کے لیے آپ کریں, جو کہ جب انسان اسٹڈی کرتا ہے ظاہر اس کو تو کرنی ہوتی ہے نا, ساری کتابیں بھی اس میں موجود ہیں کہ ساری جہنم کی ایک جگہ یکجا ہیں احادیث اور آیات. تو ہر ایک میں ایک پوری آپ یقین کریں ایک پکچر ہے, ایک کہانی ہے. بظاہر ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا, آپ کو یہ لگا ہے بس جہنم کا ذکر ہے, بس اتنا لگا ہے نا, جہنم کا ذکر ہے کہ وہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ اس دن پچھتائیں گے کیا کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی بات مانی ہوتی. ٹھیک ہے, یہ بات آ رہی ہے. اب آپ ذرا سا اس کو نا ویژولائز کریں, ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, صاف بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی, چلے میں ہر دفعہ تو نہیں کرتی نا, لیکن کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی آیات پر بھی تھوڑا غور و فکر کر لینا چاہیے. عموماً میں نہیں کرتی ہوں, آپ لوگ یہ جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے, باربیکیو ہم سب کھاتے ہیں نا, بہت شوق سے بھی کھاتے ہیں. ٹکے کو آپ نے, جب ٹکے کو پکایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کیسے پکاتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں نا, ہاں, الٹتے اور پلٹتے ہیں نا. تو آپ یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اس طرح سے باربیکیو ہوں گے, امیجن کریں آپ. اور آپ یقین کریں, میں نے کچھ تو یعنی میں نے خود پڑھی ہیں, کچھ جب ہم نے تفسیر کی تھی تو ہماری ٹیچر نے ایکسپلین کی تھی کچھ چیزوں میں. آپ یقین کریں کہ واقعی جب ان کو پڑھو تو ایک ویژولائزیشن سامنے آتی ہے کہ مطلب اتنا سخت عذاب ہے, اور مطلب ہم کر کیا رہے ہیں نا اس دنیا میں,
کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا مشکل مطالبہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہاں کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں بلا وجہ. اللہ تعالیٰ نے تو ایک اور مقام جنت بھی بنائی ہوئی ہے اتنی پیاری. کیوں نہیں وہاں جانے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں اسٹرائیو کرتے؟ کیا ہمارا نفس کے اوپر اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہہ پڑے ہیں نفس، ہوا کے پیچھے لگے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کا خیال نہیں آتا. ایک اور اس طرح کی آیت آتی ہے کہ تیل کی تلچھٹ. تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ رمضان میں جب ہم پکوڑے بناتے ہیں اور وہ تیل پک پک کے نیچے ایک لیئر سی بن جاتی ہے، وہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. وہ بھی ایک عذاب ہے. آپ سوچئے کتنا اس طرح کا تیز اس کی تلچھٹ، یعنی ایسی گرم ہوتی ہے کہ بس کہتے ہیں نا قرآن میں بھی آتا ہے گوشت چاٹ جائے. اس طرح کے عذاب کا ذکر ہے. تو بہرحال میں صرف ایک ہی آپ کے سامنے ایک آیت رکھی ہے، وہی ایسی ہے کہ اسی کو انسان اگر صرف اتنا سوچ لے کہ یہ اس طرح کے عذاب ہیں، اور وہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے چھوٹے موٹی چیزوں کے اوپر نہیں ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں، کوئی کیسے کسی کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 80 اور 90 سال میں اللہ سے استغفار کرنے کا موقع نہیں ملا اور پلٹنے کا موقع نہیں ملا، ویسے ہی بے ڈھب زندگی گزارے چلا جا رہا ہے. ابھی اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کہیں پر کسی کو، یعنی وہ جانتے ہیں ان کی ایسی 80-85 ایئرس عمر ہے، تو وہ ان کا پاس ٹائم بتا رہی تھی کہ روز وہ مطلب وہ تو ان کو بہت اچھے سینس میں بتا رہی تھی کہ روز وہ جاتی ہیں وہاں پہ کلب میں جاتی ہیں، اور وہاں وہ لوگ فرینڈز ہیں دونوں، چل پھر نہیں پاتی صحیح طرح، اتنی ایج ہو گئی. 80 کیا ہوتی ہے ایج نا؟ تو وہاں جا کے وہ چائے کا آرڈر دیتی ہیں، پھر وہ لوگ سموسے کھاتے ہیں اور فلاں چیز کھاتے ہیں اور بہت لائف انجوائے کرتی ہیں، اور شادیوں میں اور فنکشنز میں سب میں بہت آگے آگے رہتی ہیں، جیسے دنیا دار انسان، ٹھیک ہے، جیسے ہوتے ہیں. تو جو صاحبہ مجھے یہ بات بتا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی میں تو بس اللہ سے دعا کرتی ہوں مجھے زندگی دے تو ایسی دے. میں نے کہا کیسی زندگی؟ کہنے کی کلب میں جیسے وہ پکوڑے اور سموسے 80 سال کی عمر میں بھی کھا کے انجوائے کر رہی تھی. زندگی ہو تو ایسے مجھے چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ انجوائے کرتا ہوا اس دنیا سے اٹھائے. یقین کریں میں آپ کو یہ اب بتا رہی ہوں اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے میجورٹی ہمارے لوگ، آپ یقین کریے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا بات منہ سے نکال رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعائیں کر رہے ہیں. یعنی دعا بھی کرنی نہیں آ رہی ہے کہ دعا مطلب ہم دعا کر کیا رہے ہیں. یعنی یہ کھیل اور تماشا. میں یہ نہیں کہہ رہی چلو کھائیں، کوئی 80 سال کے ہیں بھائی کھائیں پکوڑے، کوئی بات نہیں، وہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن یہ بس خواہش کا اینڈ ہے کہ مطلب یہ میرا ایک ڈریم ہے ایک مطلب مسلمان عورت ہو کے کہ بس دس از دا اونلی ڈریم کہ میں کھاتی پیتی اس دنیا سے انجوائے کرتی اور روز کلب میں جاؤں اور گردنیں جھکی ہوئی ہے، جھک کے وہاں جا کے بیٹھ کے، مطلب ایک زندگی کا مقصد ہے کہ وہاں بیٹھ کے کھاؤ پیو اور آ جاؤ. مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے. جی ایسے لوگوں کو آبزرو کریں تو وہ ویسے مطلب بظاہر آپ کو لگے گا بہت خوش ہیں اور بالکل بہت بزی ہے، بٹ ایکچولی نا مجھے کچھ کہتے ہیں نا کچھ انسان کو تھوڑی دیر سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ بے چین انہیں چیزوں میں اپنی جو مجھے بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ایکچولی جو ہوتی ہے جیسا میڈیٹیشن کہنے کے لیے قرآن ہے، یا کبھی ایسے ہی بیٹھ کے جیسے کہیں کہ جیسے کوئی کہتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے بہت بے چینی، میں اس سے کہتی ہوں کہ سجدے کرو اور بس تھوڑی دیر سجدے میں رہو تاکہ بالکل آپ کچھ ذہن میں تو آئے نا کہ ہم کہیں غلط کریں، ورنہ احساس ہی نہیں ہوتا. بالکل جی ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں. اور میں تو اس وقت صرف آپ لوگ کو یہ ریئلائز کرا رہی ہوں کہ دیکھیے وہ تو ایک فیکٹر ہے نا کہ جو لوگ اس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں دوسرے لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھ کے ان کے اوپر رش کرنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ، میں تو مطلب میری آنکھیں ایسے ہو گئی جب انہوں نے کہا نا کہ میں اللہ مجھے بس ایسی ہی زندگی دے، ایسی ہی چلتی پھرتی کھاتی پیتی اور زندگی ہو بس ایسی ہو اللہ تعالیٰ، ورنہ نہ ہو. تو میں نے کہا ورنہ نہیں ہو مطلب کیا مطلب ورنہ نہ ہو؟ یعنی انہوں نے کہا ورنہ میں مر جاؤں اگر، یعنی کہ کلب اور کھاتی پیتی زندگی نہ ہو تو بس میں مر جاؤں، پھر جلدی مر جاؤں میں ورنہ. نہیں یہ تو بہت اچھی دعا ہے. بالکل. اچھا اس کا سینس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی، ٹھیک ہے. ارذل العمر کیا ہوتی ہے؟ بیڈ ریڈن آدمی، چل پھر نہیں رہا ہے، صحیح ہے. تو یہاں پہ اگر وہ یہ کہتی مجھے چلتا پھرتا رکھے تو ٹھیک ہے. یہاں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس طرح یعنی کہ کلب میں جا کے میں کھاؤں پیوں انجوائے کروں موویاں دیکھوں. اس 80 سال میں بھی وہ بتا یہ رہی تھیں کہ آج کل جو ایجڈ عورتیں ہیں، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آج کل کی جو ایجڈ عورتیں ہیں وہ بہت لائف کو انجوائے کرتی ہیں.
وہ پرانی عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جیسے ہم آپ کی نانیاں اور دادیاں ہوتی تھیں تو وہ 60 سال کی عمر میں اپنے کو ریٹائر کر لیتی تھیں نا, جیسے سیدھے سادے کپڑے, گھر میں بیٹھی ہیں, کوئی سوال نہیں کہ کہیں باہر کھانا کھانے بیچاری جا رہی ہیں, مطلب نو وے نا, کچھ اس طرح کا نہیں تھا. تو اس پہ وہ کہہ رہی تھی آج کل بڑی اسمارٹ عورتیں ہو گئی ہیں, تو میں تو 80 سال کی عورتوں کو میں 2 کو دیکھتی ہوں جن کا یہ روٹین ہے, وہ بھی کلب جاتی ہیں, تو کلب میں ان کی نظر پڑی ہوگی, انہوں نے دیکھا. تو وہ مجھے میری بہن کو سب کو بتا رہی تھیں کہ آج میں مطلب کیا کمال کی چیز میں دیکھی, بار بار میں ان عورتوں کو دیکھ رہی ہوں. تو اس پہ وہ کہتی تھی کہ ایسی میری زندگی ہو. آپ سمجھی بات؟ تو یہ منع نہیں ہے ارذل العمر سے, تو ہمیں بالکل پناہ مانگنی چاہیے, کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے چلتا پھرتا اٹھائے. میں تو کہتی ہوں ہر وقت اپنے منہ سے یہ بات کہنی چاہیے. یہ کوئی وہ بھی آدھا آدمی مرا ہوا ہے. آپ سمجھے جو انسان دیکھیے پروڈکٹیو نہیں ہے نا, جب وہ یعنی محتاج ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, سن نہیں سکتا, کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کوئی نیکی بھی نہیں کما رہا نا. تو اللہ سے یہی دعا کرے, چلتا, یہ نہیں بد دعا نہیں کرنی کہ اللہ تو مجھے موت دے دے, لیکن دعا کیا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تو مجھے چلتا پھرتا اٹھا. یہ ایکچولی آپ سمجھ لیجئے جو ہم ارذل العمر کہتے ہیں نا, اس کی ایزی اردو ہے. اور انشاءاللہ یہ جو دعا ہے نا, یہ اتفاق سے ہمارے کسی ابھی پبلیکیشن میں آئی نہیں ہے, مجھے کافی دن سے اس کا خیال آ رہا ہے. بالکل, وہ تو پھر بھی ہے یہاں پہ اللہ کی اطاعت پہ موت ہے نا, اس میں ہے. لیکن ارذل العمر والی جو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ارذل العمر سے بچائے, وہ ہے نہیں ہمارے کسی اتفاق سے فلائر میں. یہ بہت ضروری ہے دعا, اس کو کرنا. تو انشاءاللہ موجود ہے ریفرنس کے ساتھ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, 2 دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کو چاہے 2 ہی دعاؤں کا کارڈ بنا کے کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے, تو آپ لوگ تاکہ اس کو نا نمازوں کے بعد مانگیں. یہ تو بہت بہترین دعا ہے. اور اس کے ساتھ جیسے اب یہ کہہ رہی ہیں نا, اس سے بھی بڑھ کے آپ ایک بات یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ میں تیری فرما بردار. یہ تو میں بہت دفعہ آپ کو کہہ چکی ہوں. یہ تو ہماری جو ٹیچر تھی ان کی نصیحت تھی, وہ کہتی تھی, یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا جو میں ترجمہ آپ کو رکھ رہی ہوں, یہ قرآن کی آیت ہے ایکچولی بیسکلی. تو یہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ کہتی تھی بیسٹ دعا تو یہ, بیسٹ تو یہ کہ آپ یہ دعا, یہ تو ان کے لیے ہے, یہ دعا وہ لوگ مانگتے ہیں, وہ مریض کہ جن کو کہ کوئی ایسا جان لیوا مرض ہو جائے جس میں کہ بہت اذیت ہو, تو وہ یہ بجائے اپنے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے موت دے دے اس زندگی سے, وہ نہیں کر سکتے گے, تو وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے زندہ رکھ جب تک تو بہتر سمجھے, اور تو مجھے موت دے دے جب تو بہتر سمجھے. وہ یہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس لیے نہیں ہے, یہ عام صحت مند لوگ کریں, کوئی ذائقہ نہیں ہے, لیکن ہے یہ مریض کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک چاہے مجھے زندہ رکھ, کیونکہ وہ بیچارہ چاہ نہیں رہا ہے زندہ رہنا, لیکن اللہ کے ڈر سے کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تو مجھے موت دے دے, تو وہ یہ دعا کر لے. لیکن ہم عام طور پہ جو لوگ ہیں, ہم ارذل العمر سے پناہ مانگے بس. کوئی مطلب ایسی ان پروڈکٹیو زندگی کہ نہ آپ قرآن پڑھنے پڑھانے کے قابل, اللہ معاف کرے, نہ نماز پڑھنے کے قابل, تو پھر کیا انسان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے وہ جب تک زندہ رہے, اگر اس کی طویل عمر ہو تو اس میں وہ نیکیاں زیادہ کرے, تب تو اس کو طویل عمر ملے, اچھی بات ہے. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس. تو یہ بالکل صحیح دعا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں, بالکل, یعنی آپ ضرور کریں, میں تو کہوں گی اس طرح کی دعا. تو بہرحال بس ہم یہی اسی کے اوپر اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا, تو اس کو ہی ہم اس کو جو سم اپ کریں, تو یہی ہم یہاں پر دیکھیں گے بس کہ اصل جو بات ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, جو ہم ہدایت کی بات کر رہے ہیں, کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہدایت جو ہے بہت بہت بڑا خزانہ ہے اگر کسی کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے کوئی چیز انسان کو, نہ اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے. آگے ایک آیت ہے, دیکھ لیتے ہیں, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. آیت نمبر 99.